جی الحمدللہ میں ہاں نہیں، میں نے کہا مجھے شاید میری طرف سے فریز ہوا ہوا ہے، آواز آپ کی مجھے بہت کم کم آ رہی، میری آ رہی ہے صحیح آواز؟ ہاں آپ کی تو ٹھیک آ انٹرنیٹ رہی ہے، باقی لوگوں کو بھی میری کم آ رہی ہے کیا آواز؟ میں نے میری طرف تو والیوم پتہ فل ہے۔ نہیں، مجھے تھوڑی دیر کے لیے ایسا لگا کہ شاید میرا انٹرنیٹ چلا گیا۔ آپ کی چلیں آواز ٹھیک ہے، بالکل صحیح آ رہی ہے، اچھا چلیں، ٹھیک ہے۔ تھینک یو شہنینا فار اختتام تک کنفرمنگ۔ تو آ رہی ہے۔ صحیح آ رہی ہے ٹھیک ہو آواز؟ گیا، صحیح ہے۔ وہ اپنا والیوم لیول چیک کر لیا کریں پہلے نا، اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے کبھی کبھار، میرا بھی اس طرح ہی ہوتا ہے، نیچے ہو تو وہ پھر پتہ ہی نہیں چلتا۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں پھر اللہ کے حکم سے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین یا رب العالمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ آل عمران کے سلسلے میں آج انشاءاللہ ہماری یہ 10ویں کلاس ہوگی، اور اس میں ہم 8واں رکوع ہمارا شروع ہوا تھا، 8واں رکوع بھی کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور 9واں رکوع انشاءاللہ شروع کریں گے۔ اور سورہ آل عمران کے ضمن میں ہم نے بہت امپورٹنٹ اور بہت ایک ڈفرینٹ سٹائل ہے سورہ بقرہ سے سورہ آل عمران کا، اگر آپ لوگ تھوڑا تھوڑا ساتھ ساتھ ریوائز کرتے رہیں تو آپ خود بھی اس چیز کو محسوس کر پائیں گے کہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ کیسے جوڑا جوڑا بھی ہیں، اور کیسے ان کے مزاج جو ہیں وہ ایک دوسرے سے بہت لطیف سے فرق بھی لیے ہوئے ہیں، جبکہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ بھی کرتی ہیں، ایک دوسرے کے ایکسٹینشن بھی ہوتی ہیں کئی جگہوں پر، اور انہی مضامین کو جو ہے وہ شیئر بھی کرتی ہیں، سیم مضامین کو، اور کیسے جو ہے وہ یہ ان کا ایک اپنا اپنا انڈیویجول سٹائل بھی ہے۔ تو سورہ آل عمران میں اب تک کے جو ٹاپک ہم نے کور کر لیے، اب تمام کی تو خیر اب سمری میں جانا جو ہے وہ بہت زیادہ وقت طلب کام ہوگا، اور جو بات ہو رہی تھی پیچھے یہ تھی، جو مین بات تھی ہمارے ذہن میں رکھنے والی وہ یہ تھی کہ نصارہ کے گروہ کا جو گروہ آیا تھا نجران سے، جو وفد آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے، اس کے پس منظر میں شروع کی یہ جتنی ہمارے پاس 50-60 آیات آ رہی ہیں، اور اسی میں پھر دیکھا گیا ہے کہ زیادہ جو پھر یہاں پر عیسائیوں کا عقیدہ ہے جو خراب ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات کی گئی ہے۔ دونوں صورتیں ہی اہل کتاب کے بارے میں بات کرتی ہیں، لیکن آپ کو پہلے بھی یہ بات بہت دفعہ ہم اسے ریپیٹ بھی کر چکے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ پریڈومیننٹلی یہود کے عقائد کے ساتھ اور خرابیوں کے ساتھ، اور جو سورہ آل عمران ہے یہ عیسائیوں کے غلط عقائد کے اوپر جو ہے وہ اس میں بحث کی گئی ہے اور بات کی گئی ہے۔ تو اس طرح ساری اس سے پیچھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیک گراؤنڈ پہلے بنایا وہ یہ کہ جیسے اس میں جو ہے وہ دعائے والدہ مریم سلام علیہا، دعائے زکریا، پھر حضرت مریم علیہ السلام جو ہے وہ اپنی والدہ کی دعا کے نتیجے میں، اور پھر آپ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کے جو اوصاف ہیں، اور پھر ایک حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو کس طرح سے قبولیت کا درجہ دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ تو ہم نے یہ ایک بہت اسٹرائکنگ ایک حقیقت تھی جو ہمیں بتائی گئی کہ ہم انسان کچھ بھی امپاسبل اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ جب دعا کرے تو وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لینز سے دعا کرے۔ ہم اپنے لینز سے دعا کرتے ہیں، اسی لیے ہمیں جو ہے وہ چیزیں، معاملات اور جو ہماری پرابلمس ہیں وہ ہمیں امپاسبل نظر آتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لینز سے جو دیکھتے ہیں ان تمام ٹرائلز کو، دنیا کو، اسباب کو، تو پھر مومن جو ہے وہ یہ جان جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ڈکشنری میں ناممکن نہیں ہے، لہٰذا جو کچھ بھی میری طلب ہے اللہ سے، اگر وہ خالص ہے، اگر وہ اس کی نیت ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے تمام یہ جو بیک گراؤنڈ تھا سارا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہے، پھر آپ کو جو معجزات دیے گئے، آپ نے جو دعوت دی، یہ ساری اس میں جو ہے وہ باتیں، اور پھر یہ بتا دی گئیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ کیا دعوت دی تھی کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور تم بھی اللہ کا بندہ بنو۔ تو کہیں پر بھی انہوں نے اپنی دعوت میں یہ دعویٰ نہیں کیا کہ چونکہ میں مردوں کو زندہ کر کے دکھاتا ہوں یا میرے پاس کچھ بہت مافوق الفطرت قسم کی پاورز ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ تم مجھے بھی خدائی میں کہیں نہ کہیں شریک کرو۔ تو یہ سارا جو ہے وہ قرآن، چونکہ اب ہمارے پاس ایک فائنل
ورژن ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتابوں کا، ان کتابوں کا، ان صحائف میں سے، یا جتنے بھی الفاظ لوح محفوظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے تنزیل فرمائے ہیں، ان کا یہ فائنل ورژن ہے۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنی بھی عقائد کی درستگی اور جو بھی اب کلمات آ چکے ہیں، دے آر ڈیفینیٹیو اینڈ فائنل۔ تو اس میں جو ہے وہ اب ان کے پاس جو کہ کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا، کیونکہ انہیں یہ پھر دلائل دیے گئے مختلف، انہیں انہی کی ہسٹری جو ہے وہ بتائی بھی گئی، اور ان کو یہ ریمائنڈر بھی دیا گیا کہ بیسیکلی حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ نہیں چڑھائے گئے تھے سولی پر، اور چونکہ جو صحیح علم رکھنے والے بہت چند ان کے اسکالرس تھے، دے آل نیو کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ سولی نہیں چڑھائے گئے تھے۔ اور پھر اور دلیل کو یہ کہہ کر پھر کلوز کیا گیا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو حضرت آدم پر خدائی کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے تم لوگ، کیونکہ وہ زیادہ ڈیزرونگ ہے۔ پھر اگر تم لوگوں کا یہی کرائٹیریا ہے کہ حضرت عیسیٰ باپ کے بغیر پیدا کیے گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت آدم کے ساتھ تو زیادہ مائٹ اٹیچ کرنی چاہیے، کیونکہ وہ تو ماں کے بھی بغیر پیدا ہوئے ہیں۔ تو پھر یہ کہا گیا جب دلائل کلوز ہو گئے تو مباہلہ کی دعوت ہوئی، اور مباہلہ کرنے سے وہ پیچھے ہو گئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور یہ جو کتاب اور یہ جو الفاظ اتر رہے ہیں یہ حق ہیں، یہ من جانب اللہ ہیں۔ تو اس لیے اگر اب ہم نے مباہلہ میں ٹیک پارٹ کیا تو ہماری تباہی اور بربادی کے یقینی ہونے میں کوئی کسر نہیں رہے گی۔ تو انہوں نے بہرحال آپ کے ساتھ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے، فی الحال ہم دین اسلام میں یا جو آپ ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں ہم اس پر کنونس نہیں ہو رہے، ہم ابھی اپنا ہی دین فالو کریں گے، تاہم آپ کچھ معاملات پر جیسے مالی معاملات ہیں یا کچھ اور اس طرح کی باتیں ہیں، یا جیسے اب وہ جو چونکہ ان کو وہ مان گئے تھے جزیہ دے کر رہنے پر، تو اس سلسلے میں آپ اپنے کسی ٹرسٹی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، جس پر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ٹرسٹی آف مائی نیشن، یہ میری امت کے جو ہے وہ امین ہے کہہ کر، اور یہی ان کو یہ لقب دے کے، یہ ٹائٹل دے کر ان کے ساتھ بھیجا تھا۔ تو یہاں پر پھر جو ہے وہ بات کلوز ہو گئی، اور بات توحید پر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں پہلے بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن کا 1/3 جو ہے وہ ڈائریکٹلی توحید پر ہے، اور باقی کے 2/3 کی ڈیپتھ میں بھی جب آپ اترتے ہیں تو اس میں سے ٹاپک توحید ہی نکلتا ہے۔ تو توحید پر جو ہے وہ بات پھر ہوتی گئی، اور ان کو جو ہے وہ پھر یہ کہا گیا کہ دیکھو تم اگر اپنے آپ کو ابراہمک ریلیجن کے ساتھ تم اٹیچ کرتے ہو، یا تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کسی نسبت کا دعویٰ کرتے ہو، تو دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ تو تورات اور انجیل اور ان سب سے بہت پہلے کی ہستی ہیں، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تم واقعی میں انہی کے جانشین ہو، انہی کی نسل سے ہونے پہ فخر کرتے ہو، اور انہی کی تعلیمات کے پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، تو پھر لک ایٹ ہز اسوا، ان کا اسوا کیا تھا؟ وہ دین حنیف کا قیام کرنے آئے تھے، اور وہ دین حنیف کو زندہ کرنے آئے تھے، اور وہ دین حنیف کے ہی پیروکار رہے۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ انہی ابراہیم کے ساتھ آپ اپنی نسبت اٹیچ بھی کریں، اور پھر آپ یہ بھی دعوے کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ 3 میں سے ایک ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، کبھی روح قدس ہیں، کبھی خود خدا ہیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی قسم کی خرافات جو تم لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں، تو آپ اس کو پھر کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ اگر آپ نے کوئی ڈوگما یعنی کوئی عقیدہ بھی لے کر چلنا ہے تو آپ کا عقیدہ ایک ہی ہونا چاہیے نا۔ ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ فالو کرتے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے میں وہ ہستی جو اپنی ذات میں پوری امت تھے، ان کی تو پوری زندگی توحید کے قیام کے لیے انہوں نے ہر محبت کی قربانی دی، اور انہی کے عقیدے کا فالوور ہو کر تم حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ اللہ کی خدائی میں شریک ٹھہراتے ہو، تو یہ تو خود تم اپنی ہی بات کی نفی کر رہے ہو نا۔ تو اس سے جو ہے وہ ان کو یہ اور ایک جو ہے وہ یہ آپ کا یہ کہ ایک چیک میں ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کی آیات اور یہ اتنی مدلل ہوتے ہیں یہ دلائل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں، کہ انہیں ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل پر اور حق کی بنا پر جب آپ ڈائسیکٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو انہیں ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، پھر تکبر، ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر اگر کوئی کہے کہ بھئی ہم نے پھر بھی نہیں ماننا، تو وہ پھر اب اس کا اپنا عمل ہے۔ تو اسی طرح پھر ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو آیات مباہلہ کے بعد یہ سارا ٹاپک تھا وہ کلوز ہوا، لیکن بہرحال بات اہل کتاب کی آگے چلتی رہے گی، اور جو ان کی خرابیاں ہیں ٹائم ٹو ٹائم ایون یہود کی، وہ بھی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ مینشن فرماتے رہیں گے۔ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی آیات میں جو ہے وہ کیا بات ہمارے پاس انشاءاللہ ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ تو آیا نمبر 75 76 پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
من ان تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ومن اہل الکتابی اور اہل کتاب میں سے من وہ لوگ ہیں جو ان تامنہ جن کے پاس آپ امانت رکھواتے ہیں، تامن امانت سے ہے، بکنتار ڈھیر، کنتار ہم نے پیچھے جب ہم نے وہ پڑھی تھی نا چاندی اور سونے کے ڈھیر، تو اس وقت بھی آپ نے وہ کنتاروں کا نترو کر کے آیا تھا کچھ جو مرکب تھا ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو کنتار ڈھیر کے لیے اس وقت بھی ہم نے یہ بات سیکھی تھی، یودیہی الیک تو وہ آپ کو ادا کر دیں گے، وَمِنْهُمْ من اور پھر ان میں سے ایسے بھی ہیں ان تامن کہ آپ ان کے پاس امانت رکھواتے ہیں بدینار ایک دینار کو، لا یؤدیہ الیک تو وہ بھی واپس نہیں کرتے، الا ما دمت علیہ قائما یہاں تک کہ آپ ہمیشہ ہمیش ان کے سر پر کھڑے رہیں، قائم ہی ہو جائیں، وہاں پر ان کے سر پہ سوار ہو جائیں، بار بار مطالبہ کریں، تو پھر جا کر جو ہے وہ یہ شاید وہ واپس کریں۔ ذالک بھی انہم تو وہ کیوں اس طرح سے کرتے ہیں، اس کی کیا ریزن ہے، قالو کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل کہ ہم پر تو امیوں کی طرف سے یا ہم پر امیوں کی بابت جو ہے وہ کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں، وہ کچھ ہمارے اوپر کلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، یہ جسے کہتے ہیں سبیل، یعنی ان کا ہم تک کوئی راستہ نہیں، ہم تک کوئی سبیل نہیں ہے، ان کا کوئی کلیم نہیں ہم پر بنتا، یعنی ہم ان کو جیسے مرضی ٹریٹ کریں ان کا کوئی کلیم نہیں بنتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور یہ کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اس حال میں کہ وہ تو جانتے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر جھوٹ گھڑتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ اہل کتاب کی مجموعی ایمانداری کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، جیسے بھی کوئی امت ہوتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کلیکٹیولی، دیکھیں جب کوئی امت کلیکٹیولی اس کے اندر بگاڑ ایک سرٹن لیول سے آپ کہیے کہ بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جسے آپ کہتے ہیں کہ بیونڈ ریپیریبل، اب وہ ارریپیریبل بن گیا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر وہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ ختم کر دی جاتی ہے، یہ وہ پوری کی پوری جو قوم ہوتی ہے اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہر سوسائٹی معاشرے میں ہر قوم میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ برے ہوتے ہیں، تو اسی طرح ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ اہل کتاب کی ایمانداری کی بات ہو رہی ہے کہ ان میں بھی اسی طرح ہی تھا۔ اچھا، اب یہاں پر ویسے ہمارے پاس اہل کتاب کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر جنیرک ٹرم ہے جس میں دونوں آتے ہیں اہل کتاب، لیکن جب ہم کانٹیکسٹ دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سی آیت جو ہے وہ دونوں گروہوں میں سے کس گروہ کے بارے میں بات کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ والی جو آیت ہے اس کا کانٹیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ مدینے میں ظاہر سی بات ہے اس طرح سے جب آپس میں لین دین ہوتا تھا یا امانتیں رکھواتے تھے ایک دوسرے کے پاس، تو مسلمان یہودیوں کے پاس اور یہودی مسلمانوں کے پاس اس طرح سے آپس میں ان کے جو آپ کہہ لیجئے کہ سوشل فیبرک تھا، سوشل کنسٹرکٹ تھا، سوشل ریلیشنز تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اس کے تحت وہ ایک دوسرے کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو اب اس میں جو ہے وہ ان کا یہ ان کی آپ کہیے کہ ایک ایسی اخلاقی برائی جو ہے وہ مینشن ہو رہی ہے، جب ایک امت جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی بھی بھیجتے ہیں، رسول بھی بھیجتے ہیں، اپنی کتابیں بھی بھیجتے ہیں، ہدایت کا پورا سامان ان پر اتار دیا جاتا ہے، اتمام حجت ہو جاتا ہے، جب وہ ان ہدایت کے اسباب سے منہ موڑتی ہے، انہیں پیٹھ پیچھے ڈال دیتی ہے، تو پھر ان کی اخلاقی حالت اسی طرح ہو جاتی ہے۔ اور پھر بات وہی آئے گی کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں گے، ایک ہوگی تعویل خاص اور ایک ہوگی تعویل عام۔ تعویل خاص میں تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اہل کتاب کی بات کر رہے ہیں، لیکن تعویل عام میں جو ہم اب موجودہ امت مسلمہ ہیں، ہم نے اپنے آپ کو، یہ ہمارے لیے آئینہ ہے یہ آیات، اس آئینے میں اپنا چہرہ بھی دیکھنا ہے، ہماری امانتداری کا کیا حال ہے۔ اور یہ بہت ہی جو ہے وہ پہلے بھی بہت دفعہ یہ بات ہو چکی ہے، بہت ہی ایک سیڈ ریئلٹی ہے کہ جب بھی کبھی یہاں پر ہم خاص طور پہ ان معاشروں میں دیکھتے ہیں ڈیلنگ کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نا کسی گورے سے چیز لے لیں گے، یہ مسلمان ہے نا، نہیں اس کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کرنی کیونکہ یہ مسلمان ہے، یہ لازمی دھوکہ دے گا، حالانکہ یہ ادر وے راؤنڈ ہونا چاہیے تھا کہ اگر یہ مسلمان ہے نا تو یہ دھوکہ نہیں دے سکتا، یہ جو ہے وہ خیانت نہیں کر سکتا چاہے اور کچھ ہو جائے،
ٹھیک ہے، تو یہ آیات جو ہے یہ ہمارے لیے میرر ہے، آئینہ ہے، ہمیں اس آئینے میں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے ایک ربائی تھے، اور یہ جو تھے وہ انہوں نے فوراً ایکسیپٹ کیا تھا اسلام کو، اور یہ بہت سپورٹیو تھے شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو ان کے پاس کوئی 1200 دینار جو ہے وہ اسی طرح امانت کے اکٹھے ہوئے ہوئے تھے، اور آپ نے جو ہے وہ ان کو بہت ذمہ داری کے ساتھ لوٹایا۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ اس کے پس منظر میں کہہ لیجیے یا سبب نزول کے طور پر اس آیت کے، کہ یہ شاید ان کے کانٹیکس میں یہ آیت آئی ہے، لیکن بہرحال دس از جنرل۔ تو اس میں سے یہ ہے کہ اب ان کے اندر یہ پرابلم کیوں آیا ہے، کیونکہ یہ جو ان کی ایک فکری پرابلم، ایک فکری سب سے پہلے بگاڑ پیدا ہوا۔ تو وہ بگاڑ کیا ہے کہ قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، کہ یہ جو امی ہیں ان کا تو ہم پر کوئی کلیم نہیں بنتا، ہم ان کو جیسے بھی ٹریٹ کریں یہ ہم سے کچھ بھی کوشچن نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ان کو، اگر ہم نے انفیئرلی ٹریٹ بھی کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مینٹیلٹی ہے، یہ فکری بگاڑ پہلے آتا ہے، اور پھر وہی بگاڑ عمل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان ایک دن اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کر کوئی برا کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس برے کام کی طرف سب سے پہلا جو آپ کہہ لیجئے قدم ہوتا ہے، وہ ہمارے خیالات ہیں، وہ ہماری سوچ ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہم جب سورہ بقرہ میں بھی پڑھ کر آئے تھے نا، جب یہ آیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جو کچھ دلوں میں بھی چھپا ہوا ہے اور وہ مواخذہ کرے گا، تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے تھے۔ تو پھر ہم نے تب وہاں پر دیکھا تھا کہ کون سے خیالات ہیں جن کا مواخذہ ہوگا، کون سے جن کا نہیں ہوگا، اور کیوں ایسے کہا گیا ہے، کیوں یہ بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائی ہے، تاکہ ہم بہت مائنڈفل رہیں کہ ہمارے دماغ میں ہماری کیا ہے سوچیں، ہم نیگیٹو سوچ رہے ہیں کہ ہم پازیٹیو سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم جس طرح جس کے بارے میں یا کسی واقعے کے بارے میں یا کسی ٹرائل کے بارے میں جو مائنڈ سیٹ لے کر ہم جی رہے ہوتے ہیں، ہم ایونچولی وہی ایگزیبٹ کرتے ہیں اپنے عمل کی صورت۔ تو کیا ہے کہ اس عملی غلطی کے پیچھے جو ان کی فکر میں غلطی تھی، جو ان کی سوچ میں پرابلم تھی، جو ان کے مائنڈ سیٹ کے اندر ایشو تھا، وہ یہ تھا کہ وہ اپنے علاوہ اور کسی کو انسان ہی نہیں مانتے۔ اور یہ بات بھی بہت بارہا ہو چکی ہے، ان کے اپنے جو ہیں وہ ان کی جو تالمود ہے اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو باقی کے لوگ ہیں، انسان ہیں، یہ گویمز ہیں، جینٹائلز ہیں، یعنی ان کی شکل و صورت تو ہے انسانوں والی، لیکن یہ کہ یہ کوئی انسان والی حیثیت نہیں رکھتے، حق نہیں رکھتے انسان والا۔ یہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کا حق ہے، یعنی یہ صرف اس نسل کا حق ہے کہ اس کو انسانوں والا ٹریٹمنٹ ملے اس روئے زمین پر۔ ان کے علاوہ جو باقی کے انسان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسان نما حیوان یعنی جینٹائلز بنائے ہیں، ان کی شکلیں تو ایسی ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ ہم سب سے سپیریئر ہیں تو ہم انہیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے دیکھیں ہم جانوروں کو کرتے ہیں، جب ہم جانوروں کو سلوٹر کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ وہ ہم نے ان کو قتل کر دیا اور ان کے تو اب ہمیں خون بہا دینا پڑے گا، نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ تو انسانوں کی کنزمپشن کے لیے چیزیں بنائی ہیں نا۔ کبھی فصلوں کو کاٹتے ہوئے ہم نے یہ روتے کہ ہم نے ان فصلوں کا خون کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ تو وہ اسی طرح باقی سارے انسانوں کو جینٹائلز اور گوئم سمجھتے ہیں جو بنی اسرائیلی نہیں ہے وہ۔ اور پھر امی جین، یہ تو پھر اب ان کے امی جین کے ساتھ تو ان کا اب یہ کہیے کہ جو دشمنی کا لیول ہے وہ وہ ڈبل ہو گیا نا، دگنا ہو گیا۔ ایک تو یہ بات کہ یہ امی ہے، ٹھیک ہے۔ اب امی کی بھی میں بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہی کیونکہ جب ہم نے اس کو پہلے دیکھا تھا تو میرا خیال سورہ نساء میں سب سے پہلے دیکھا تھا، تو امی جین کی بہت ڈیٹیل میں اس ورڈ کی ہم نے وہ دیکھی تھی تفصیل۔ تو ویسے یہ کہ میں آپ کو ریوائز بس یہ کروا دیتی ہوں، امی جیسے ہم امی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امی ہی سے یہ ورڈ ہے، جس طرح سے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے اور وہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اور وہ ابھی اس نے کچھ بھی نہیں فارمل ایجوکیشن حاصل کی ہوتی، بس جو کچھ وہ اپنے انوائرمنٹ سے ایک روزمرہ روٹین کی حکمت اور دانائی یا وزڈم سیکھ رہا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ تو لیکن یہ کہ ابھی کوئی فارمل ایجوکیشن نہیں جس کے نتیجے میں وہ پراپرلی کوئی لیٹرز لکھ سکے یا پڑھ سکے، بیسیکلی ان لیٹرڈ کو کہتے ہیں۔ تو چونکہ عرب، کیونکہ ویسے اگر آپ دیکھیں زبان دانی میں، شاعری میں، وہ بہت آپ جسے کہیے کہ ان کی جو ہے وہ زبان دانی بہت اسٹرانگ تھی، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ جو زبانی ان کا کلام تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا، لیکن لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے، تو ان لیٹرڈ تھے۔ تو یہ کہ ایک تو یہ امی ان لیٹرڈ، ان کو نہ انہیں کتاب کا پتہ ہے،
نہ انہوں نے کتاب کی شکل دیکھی ہے کبھی، نہ انہیں پتہ ہے شریعت کیا ہوتی ہے، شریعت کے احکامات کیا ہوتے ہیں. یہ تو کوئی ہم سے پوچھے کیسے ہم جو ہے وہ فلاں فلاں آیت میں سے اتنے اتنے فتوے ڈیرائیو کر لیتے ہیں. تو یہ ان کو کیا پتا کہ کیا ہوتا ہے اللہ کی کتاب کا کیا مطلب ہے، شریعت کے احکامات کا کیا مطلب ہے. اور یہ بس آ جاتے ہیں ہم سے پوچھ لیتے ہیں چند ایک، جب ان کے پرابلمز ہوتے ہیں ہم انہیں جو بتا دیں. تو ایک تو یہ ان لیٹرڈ، ٹھیک ہے، اور اب یہی کہ انہی ان لیٹرڈ میں جن کو یہ ہمیشہ لک ڈاؤن اپون کرتے آئے ہیں، انہی میں سے آخری نبی بھیج دیے گئے. تو اس لیے جو ہے وہ دشمنی جو ہے وہ دگنا ہو گئی ہے. تو وہ کیا کیا کرتے تھے کہ کوئی بات نہیں، اگر یہ ان کا کوئی، آپ نے کوئی ان کا مال بھی لے لیا ہے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہی کیونکہ یہ ان کے ربائی تھے، وہ انہیں یہی تعلیمات دیا کرتے تھے. اگر آپ کو راستے میں کوئی چیز پڑی ملی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ ارد گرد کی آبادی جو ہے وہ کون سی آبادی ہے. اگر تو وہ یہود کی ہے، بنی اسرائیلیوں کی آبادی ہے، تو آپ اعلان کریں گے اور پھر اس چیز کا مالک تلاش کریں گے. اور اگر وہ کوئی اور آبادی ہے، کوئی اور بستی ہے، تو پھر آپ آرام سے وہ چیز رکھ کے اور آپ اپنا سفر کنٹینیو کیجئے. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بات کی پریشانی لینے کی کہ اس کا مالک کون ہے. پھر اسی طرح وہ کہا کرتے تھے کہ اگر اسرائیلی بیل بنی اسرائیلی بیل کو مار دے، جیسے بیل آپس میں لڑتے ہیں، تو پھر کوئی تاوان نہیں ہوگا. لیکن یہ کہ کوئی غیر اسرائیلی بیل اگر اسرائیلی بیل کو مار دے گا تو پھر تاوان بھرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح کہ اگر ایک طرف ایک یہودی ہے، دوسری طرف ایک امی ہے، ٹھیک ہے، امی جو باقی کے عرب تھے، اور ان کے درمیان کوئی کانفلکٹ ہو گیا اور وہ آپ کے پاس مقدمہ لے کر آئے ہیں، تو آپ کو اگر کوئی لا اپنی کتاب میں ملتا ہے جو آپ کے یہودی بھائی کو فیور کرے گا، تو آپ اس لا کی روشنی میں فیصلہ دیں گے. اگر آپ کو وہ لا کہیں امیوں میں ان کے اصولوں یا ان کی جو جس طرح بھی وہ فیصلے کرتے ہیں، کچھ انہوں نے بھی تو بنائے ہوئے تھے نا، اگر وہ ان کا لا آپ کے یہودی بھائی کو فیور کرتا ہے، تو آپ نے ان کے لا کی روشنی میں فیصلہ کرنا ہے. اور اگر دونوں لاز ہی اگینسٹ جاتے ہیں تو آپ نے کچھ نہ کچھ ہیلا بہانہ کر کے، یعنی فیصلہ جو ہے وہ اپنے ہی یہودی بھائی کے حق میں ہونا چاہیے کہ بچائیں گے آپ اسے ہی. ٹھیک ہے. اور یہ اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں یہ ابھی بھی آج بھی جو ہے وائل وی آر لیونگ ٹوڈے، آج بھی ان کا یہی ہے کہ یہ جو بھی ہمارے پاس جو پروڈکٹس لانچ ہوتی ہیں نا، ان کے تجربے کیے جاتے ہیں انسانوں پر. ٹھیک ہے. تو یہ خود جو ہے وہ اگر آپ کبھی دیکھیں یہ جا کر، اب یہ خیر ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا وہ ہو جائے گا، آف ہو جائے گا، لیکن یہ کہ اگر آپ جا کر دیکھیں یہ خود ان کے اندر ویکسینیشن کے کیا ریٹس ہیں. یہ جتنی بھی میں نے آپ کو بتائی تھی ان کی الومیناٹی کی فیملیز ہیں اور ان کی جو بلڈ لائنز ہیں، یہ لوگ خود جو ہے وہ کتنا ویکسینیشن کرواتے ہیں. خود یہ جو ساری فارما کے تھرو بڑی بڑی فارماسیوٹیکل سے FDA اپروو ہو کے دوائیاں آتی ہیں، کتنی استعمال کرتے ہیں خود. ٹھیک ہے. تو یہ کہ یہ چونکہ باقی ساری انسانیت ان کے لیے ایک جینٹائل ہے، تو یہ وہ ان کے اوپر اپنے تجربے کرتے رہتے ہیں فرام ٹائم ٹو ٹائم. تو یہ جو ان کی فکر کا، ان کی سوچ کا بگاڑ تھا، وہی ان کے عمل میں ٹرانسلیٹ ہو گیا. اور وہ جو ہے وہ پھر کیا کرتے تھے، جن کے دماغوں میں یہ بات راسخ ہو گئی، وہ یعنی جب آپ ایک اپنے گناہ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک پورا نظریہ اپنے ذہن میں گھڑ لیتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو وہ گناہ بھی نہیں لگتا. حالانکہ جو تعلیمات امانت داری کو، پاس عہد کو لے کر اب ہم اپنے دین میں سیکھ رہے ہیں، دین اسلام میں سیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں، ہمیں کتنی احادیث ملتی ہیں، اسی طرح یہ تورات اور انجیل میں بھی ان چیزوں کی تاکید کی گئی ہے. اور they were very well known teachings for them. ایسا نہیں تھا کہ ان کے عام آدمی کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے امانت داری سے کام لینا ہے یا ہم نے اپنے عہد کو نبھانا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے جنرل اخلاقیات کی باتیں ہوتی ہیں، اور ان کے جو بھی جس ایرا کا دین اسلام ہوتا ہے وہ اس پر اور زیادہ ایمفیسائز کرتا ہے. ایون اپ نان مسلم کو بھی اگر دیکھ لیں گے تو اس کو بھی پتہ ہے کہ اگر کسی نے میرے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی ہے تو میں نے اس کو واپس کرنی ہے. تو یہ ان کی ویل نون، آپ کہیے کہ یہ ویل نون مورل ویلیوز میں سے بات تھی، لیکن ان کی سوچ کا بگاڑ اس حد تک چلا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو یہ گھڑ کے کہ یہ تو چونکہ گناہ تم پہ تب ہوگا اگر ہم کسی انسان کی حق تلفی کریں گے، چونکہ یہ انسان ہی نہیں ہے لہٰذا ہم پر کوئی گناہ نہیں. یعنی ایک طرف تو جو ہے وہ خیانت ہو رہی ہے، اور پھر اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے اس کے لیے کتنا اچھا اصول جو ہے وہ ہم نے وضع کر لیا. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہیں انسانوں کی ایسی کوئی ڈویژن کہیں بیان کی ہے کہ صرف اس روئے زمین پر جو فلاں کی نسل ہے بس وہی ہے جسے انسانیت کے حقوق ملیں گے، اور باقی جو انسان ہیں وہ انسانیت کے درجے پر نہیں ہیں.
تو کیسے یہ اتنی بڑی بڑی باتیں جو ہیں وہ خود سے گھڑتے ہیں، وہم یعلمون، جبکہ یہ جانتے ہیں. یعنی یہ ان کا وہ طبقہ ہے، یہ ان کا کوئی عام عوام کا طبقہ نہیں ہے جو اس طرح کے کلیم کرتا ہے یا جس نے ایسی باتیں گھڑ رکھی ہیں. وہ عوام پریکٹس تو کر رہی ہے انہی باتوں پر، لیکن یہ سکھائی بھی ان کے اس طبقے کی ہیں جو علم رکھنے والا ہے. تو یہ ان کے اسکالرس کا بگاڑ ہے. بلا، کیوں نہیں، من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. تو پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک کیا کرائٹیریا ہے، نجات کیسے ہوگی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے وہ کس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ تو کیا صرف نام سے یہودی عیسائی ہو جانا، کیا صرف اسرائیلی بن جانا، بنی اسرائیلی بن جانا، یا غیر اسرائیلی ہونا، یا جیسے اب آج ہمارا بھی تو یہی ہے نا کانسیپٹ، جیسے وہ کہتے تھے کہ ہمیں نہیں جہنم کی آگ چھوئے گی، کچھ دن بس چھوئے گی اور اس کے بعد، اور ہم بھی تو اسی طرح ہی کہتے ہیں نا. ہم بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ صرف اور صرف اس وجہ سے سپیریئر سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں کوئی اقربا پروری چلتی ہے، کوئی ٹائٹلز کام آتے ہیں، کوئی ڈگریز ہوں گی، کوئی کسی نہ کسی کے ساتھ؟ یعنی اگر ہم یہ کہہ دیں گے کہ ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دیکھیں امت سے ہیں، پھر اس کے بعد ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو ہمارا صرف یہ کہہ دینا ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ اصول جو ہیں وہ آفاقی ہیں اور وہ سب پر ایکولی اپلائی ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں پھر کس کی چھوٹ ہوگی؟ کون جو ہے وہ کامیابی کے عہدے پر فائز ہوگا؟ من اوفا بعہدہ، جو دو کام کرے گا. ایک یہ کہ وہ اپنا عہد پورا کرے گا اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. واتقا، اور جو ڈرتے ڈرتے اس دنیا سے گزرے گا. فإن اللہ یحب المتقین، کیونکہ کامیابی اس کو ملے گی جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں، ان کی کچھ صفات ہیں قرآن میں، ان میں سے ایک صفت یہاں پر آ رہی ہے تقوی اختیار کرنے والے انسان، متقین. تو ظاہر سی بات ہے تقوی ہوگا تو انسان جو ہے وہ اپنے عہد کو پورا کرے گا نا. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ سے کون سے عہد کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. جی جلدی سے کوئی آپ میں سے ذرا بتا دے پلیز، کون سا عہد ہے یہ اللہ تعالیٰ کا؟ عہد الست جو تھا. بالکل ہیرا، جزاک اللہ خیر کثیرہ. ٹھیک ہے، عہد الست ہے. اور پھر انسان جب آپ دیکھیے کہ جیسے ایون اگر ہم بھی ہیں، ٹھیک ہے، ہم مسلمان ہیں، تو ہم تو روزانہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں نا. ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. واٹ ڈز دیٹ مین؟ ہم اللہ سے عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف اور صرف آپ کی عبادت کریں گے، صرف اور صرف آپ سے مدد مانگیں گے. کتنی دعائیں ہم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مختلف مواقع کے حساب سے. تو کیا وہ عہد نہیں ہوتے؟ عہد ہی تو ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں، اسی لیے جو ہے وہ ہم آپ سے یہ ساری دعائیں چاہتے ہیں کہ آپ ہماری آسانی کر دیں، ہمیں سیدھا راستہ بھی دکھا دیں، مجھے بھی فلاح دے دیں، میری اولاد کو بھی فلاح دے دیں، ہماری آخرت بھی سنوار دیں، ہماری دنیا بھی حسنہ کر دیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک تو عہد الست تو مین بالکل ہے، اور اس عہد کی اس دنیا کے اندر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجدید کرتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ زبانی کلامی تجدید سے، زبانی کلامی وعدوں سے چھوٹ نہیں ہونے والی. یہ ہے پرابلم. پرابلم یہ ہے کہ وہ بندہ جو اس عہد اور کمٹمنٹ کو لے کر چلے گا، پریکٹیکلی نبھائے گا، اور وہ وہی ہو سکتا ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہوگا. تقوی ہی وہ واحد پاور ہے، وہ واحد ڈنڈا ہے جو کسی بھی انسان کو مجبور کرے گا کہ وہ اللہ کی بندگی اختیار کرے. کیونکہ آپ چھوٹے بچوں کو ایک ایج لمٹ تک آپ ان کو سختی کر سکتے ہیں، آپ ان کو ڈرا سکتے ہیں کانسیکوینسی سے یا پنشمنٹ سے. پھر تو خیر ٹین ایج میں جا کے وہ بھی آپ کے کہنے میں نہیں رہتے. تو آپ ایڈلٹ انسانوں کو کبھی بھی باہر سے ڈنڈے مار کر کسی کی بھی فرما برداری پر مجبور نہیں کر سکتے، جب تک کہ انسان کی کنوکشن اس کے اندر سے نہ آئے. تو تقوی انسان کے اندر کی کنوکشن کا نام ہے، اور یہ وہ حالت ہے کنوکشن کی جس میں انسان یہ ہر وقت اس خیال کی تحت زندگی گزارتا ہے کہ میرے اوپر ایک ڈنڈا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، اور وہ ڈنڈا ہے کہ وہ ہر وقت مجھے دیکھ رہا ہے اور میری ہر بات نوٹ ہو رہی ہے.
اور سرٹن ٹریٹس میرے اندر اگر آ جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنیں گی، سرٹن ٹریٹ میرے اندر آئیں گی تو اللہ تعالیٰ مجھے پسند کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگر میں ان کے اندر استقامت اختیار کروں تو اللہ تعالیٰ ایک دن مجھ سے محبت بھی کرنے لگے، اور بس بھی جسے یہ مل گیا اسے کامیابی مل گئی، چونکہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جی رہی ہوں یا جی رہا ہوں اس دنیا میں، لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ یہ تقویٰ کا جو ڈنڈا ہے، جو کہ خود احتسابی کا احساس انسان کے اندر پیدا کرتا ہے، سیلف اکاؤنٹیبلٹی، یہی وہ ڈنڈا ہوگا تو انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کبھی ایمان کی ایک بوسٹر ڈوز لیتے ہیں، کبھی کسی کو سن لیا اور ہم بہت جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ایک دم سے بڑے ہمارے جوش بڑا آ جاتا ہے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے چونکہ وہ چیز ایک قلب کی گہرائی تک وہ، یا اس نے قلب کو اس طرح چھوا نہیں ہوتا، یا وہ قلب کی دیواروں کو پینیٹریٹ کر کے اندر نہیں اتری ہوتی، تو وہ بس جتنی دیر اوپر اوپر ایک ملمہ ہوتا ہے ایمان کا، اتنے دن تو ہم بہت اللہ کے قریب ہیں اور عبادتیں بھی ہو رہی ہیں اور سب کچھ ہو گیا، اور جیسے ہی وہ اس کا اثر اور رنگ ختم ہوتا ہے، ساتھ ہی ہم دوبارہ اپنی اس پرانی سیلف کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ تو یہ تقویٰ وہ ہے جو انسان کو اس حالت میں بھی اللہ کی فرما برداری پر آمادہ کرتا ہے جبکہ انسان کا نفس بالکل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، کیفیت قائم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، جو عہد اللہ سے کر لیا ہے اس کو لے کر چلنا ہے، اپنے کمٹمنٹ کو نبھانا ہے، اور یہ وہ ہے کمٹمنٹ کی کنوکشن جو تقویٰ سے آئے گی۔ ٹھیک ہے، تو خیر بات تو پھر ہم اس پر بہت لمبی بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ جو سوچ ہے ان کی کہ ہم پر امیوں کی بابت کوئی گناہ نہیں ہے، اس پر جو ہے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے۔ تو ایک شخص نے جو ہے وہ اصل میں حضرت ابن عباس سے آ کر سوال پوچھا کہ جب کبھی میدان جنگ میں وہ لوگ اہل ذمہ، یعنی وہ لوگ جو جنہیں ہم نے شکست دے دی ہے اور وہ ہمارے ذمہ بن گئے، یعنی وہ ہمیں جزیہ دے رہے ہیں، ان کے مال میں سے کوئی مرغی اور بکری وغیرہ مل جاتی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کہنے کی یہ بات ہے کہ چونکہ وہ ہم ان پر غالب ہو گئے ہیں اور انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ بھی کی، ہم نے غلبہ پا لیا، تو کبھی ایسے ہیئر اینڈ دیر ان کا کچھ نہ کچھ اس طرح کا مال ہمیں مل جاتا ہے، تو اس کو لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ ہم وہ مال جو ہے وہ ان کا بغیر ان کو بتائے یا بغیر وہ اپولوجیٹک ہوئے جو ہے وہ ہم اس کو لے سکتے ہیں۔ تو حضرت ابن عباس نے جب اس کی رائے پوچھی کہ تم کیا کہتے ہو، تو اس نے کہا کہ مجھے تو کوئی حرج نہیں لگتا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، یعنی وہی مینٹیلٹی کہ کسی کو یہ سمجھنا ہی نہ کہ اس کے ساتھ جو میں زیادتی کروں گا وہ زیادتی بھی کاؤنٹ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ ایک گمبھیر آپ کہہ لیجئے ایک لیول ہے اس خرابی کا۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابن عباس نے سے کہا کہ یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا کہ جیسے یہ اہل یہود کہتے ہیں جو یہ اس آیت میں کہ ہم پر تو پھر امیوں کے، یعنی ہم امیوں کی رقم واپس کریں یا نہ کریں، ان کی امانت لوٹائیں یا نہ لوٹائیں، ہم بالکل بھی اکاؤنٹیبل نہیں ہیں اس کے لیے، ہم پر کوئی اس کا جو ہے وہ بوجھ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جب وہ تمہیں جزیہ ادا کر رہے ہیں تو پھر تم ان کا مال ان کی رضامندی کے بغیر کیسے لے سکتے ہو؟ وہ تو حلال ہی نہیں ہے تمہارے لیے۔ ٹھیک ہے، جزیہ اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، لیکن ان کی پرسنل بیلونگنگس کو تو تم صرف اس وجہ سے چھین کر اپنے پاس نہیں نہ رکھ سکتے کہ چونکہ اب ہمارا ان پر غلبہ ہو گیا ہے تو اب ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ جو مرضی سلوک کریں، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت نمبر 75 76 اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، آگے بھی اہل کتاب کی ہی بات چلے گی۔ تو یہ والی جو آیت تھی اور آگے بھی ابھی جو آ رہی ہے، یہ بھی آیات جو ہے وہ پریڈومیننٹلی یہود کے ساتھ کو ایڈریس کر رہی ہیں۔ بعد اعوذ باللہ، ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب الیم۔ ان الذین یشترون، بے شک وہ لوگ جو بیچ ڈالتے ہیں، بعہد اللہ، اللہ کے ساتھ عہد کو، و ایمانہم، اور اپنی قسموں کو، ثمناً قلیلاً، ایک تھوڑے سے فائدے کے عوض، اولئک، یہی لوگ ہیں، لا خلاق لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی حصہ، فی الآخرتی، آخرت میں، ولا یکلمہم اللہ، اور نہیں کلام کرے گا ان سب سے اللہ، ولا ینظر، نہ دیکھے گا ان کی طرف، الیہم، ان کی طرف، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ولا یزکیہم، اور نہیں پاک کرے گا وہ ان سب کو، ولہم عذاب علیم، اور ان سب کے لیے ایک علیم عذاب ہے۔ یہ عہد کی خلاف ورزی کرنے پر اللہ کی جو ناراضگی آ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ لوگ ہیں
جو کہ اس کو بیچتے ہیں. کس کو بیچتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کو. اور اللہ کے ساتھ عہد کی چونکہ پہلے ہمیں ہیرا نے بتا دیا عہد الست کی بات بھی ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جن کا اللہ کے اوپر ایمان ہے. ٹھیک ہے. مشرکین کی بات نہیں ہو رہی, مجوسیوں کی بات نہیں ہو رہی, وہ تو اللہ تعالیٰ کو اس طرح مان ہی نہیں رہے. تو اللہ کے ساتھ عہد کرنے کے بعد جو بدعہدی کرنا ہے, یہ ون آف دا گریوسٹ سنس ہے. اتنا شدید ہے, اتنا شدید اللہ کی ناراضگی کو انووک کرنے والا گناہ ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے زانی کے بارے میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں اس سے کلام نہیں کروں گا, نہ میں اس کی طرف دیکھوں گا, نہ اسے پاک کروں گا. یہ اتنی بڑی بات ہے. جو انسان اپنی زبان کا ہی سچا نہیں, عہد کیا ہے؟ یہی ہے نا جو ہم وعدہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو اپنی زبان ہی کا سچا نہیں ہے, اس کی تو کوئی کریڈیبلٹی قائم ہی نہیں ہو سکتی نا. اور پھر کیا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد تو وہ کرتا ہی ہے وائلیٹ. و ایمانیم, تو لوگوں کے ساتھ بھی جو اس نے قسمیں کھائی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نہیں, اللہ کی قسم آپ میرے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کر سکتے ہیں, میں آپ کے بچوں کو بالکل اپنے بچوں کی طرح رکھوں گا, جو ان کا حصہ بنے گا میں ان کو اسی طرح دوں گا. پھر پتہ چلتا ہے وہ یتیم ہوئے, اور وہ جب تک بڑے ہوئے تو وہ جو ہے وہ انہوں نے مال بیچ کے اور سارا اور ادھر ادھر خرد برد کر کے, اور ان کو کہا کہ بھئی وہ تو آپ کی تعلیم پہ خرچ ہو گیا, اور وہ تو آپ کے پالنے پوسنے پہ خرچ ہو گیا, اور کتنی بھی یعنی جتنی بھی. نہیں, اللہ کی قسم یہ جو آپ میری دکان سے مال لے کر جا رہے ہیں, آپ کو اس کے اندر 19-20 کا بھی کہیں سے فرق آئے گا تو آپ آئیے گا, میں آپ کو ڈبل قیمت دے دوں گا. جو بھی ہماری ایک روٹین کی ڈیلنگز ہیں انسانوں کے ساتھ, اور پھر یہ ہماری زندگی کے ہر پہلو کو انکمپاس کرتی ہے. نکاح کیا ہوتا ہے؟ نکاح بھی تو یہ ایک قسم ہے نا, ایک عہد ہے نا. اللہ کے ساتھ عہد سے جو ہے وہ, میں اس بندی کو اپنی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اللہ کے ساتھ اس عہد کی وجہ سے کہ میں اس کا کیئر ٹیکر ہوں گا, اس کی شرمگاہ اللہ نے مجھ پر حلال کی. کتنا بڑا عہد ہے, کتنا بڑا عہد ہے, کتنا بڑا دعویٰ ہے کہ انسان ڈائریکٹلی اللہ کو کہ اللہ تعالیٰ ہاں یہ آپ اپنی مخلوق جو ہے نا اس کی آپ مجھے ذمہ داری دے دیں, میں تو بالکل بالکل جو ہے وہ زبردست طریقے سے جو ہے وہ نبھاؤں گا. اور اکثر و بیشتر جو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ جو ہم واؤز لیتے ہیں, یہ جو ہم قسمیں کھاتے ہیں, اور یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم تو بہت اللہ اللہ والے ہیں, تو نہ تو اللہ کے ساتھ عہد اور نہ ہی لوگوں کے ساتھ کی ہوئی قسمیں, ان کو دی ہوئی قسمیں کیا ہے. جب تھوڑا سا کوئی اور دوسری طرف ایسا فائدہ دنیا کا, ثمنن قلیلاً, آپ یہ دیکھیے کہ قلیل کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. اس کو یہاں پر چلیں میں تھوڑا اس کو ریڈ کے ساتھ کر دیتی ہوں. قلیل. ٹھیک ہے. کسی کو 3-4 کروڑ مل رہا ہے, 10 کروڑ مل رہا ہے, اس کے بدلے اس نے جو ہے وہ ایمان بیچا ہے, تو بہت بڑی رقم ہے. ٹھیک ہے. بلین, 10 کروڑ 1 بلین بنتا ہے. بلین نہیں, بلین بنتا ہے, ملین بنتا ہے, چلیں خیر ملین, چلیں ملین لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی تھوڑا تو نہیں ہے. قلیل پھر کیوں کہا گیا؟ ثمنن قلیلاً کیوں کہا گیا؟ کتنی بڑی بڑی ڈیلز ہوتی ہیں, کتنے لوگوں کو عہدے دے دیے جاتے ہیں, ملکوں کی سربراہی دے دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ کی عہد کو بیچنے پر تیار ہوتے ہیں. تو کسی ملک کی سربراہی مل جانا یہ کوئی قلیل بات تو نہیں ہے, یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. سامانن قلیلاً جو لوگ ایمان بیچتے ہیں وہ اس کے بدلے بہت اچھی خاصی زبردست, آپ جسے کہتے ہیں نا کہ پروفیٹیبل ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ انہیں بھی پتا ہوتا ہے کہ آخر ہم بیچ کیا رہے ہیں, دے کیا رہے ہیں. اگر ہم طاغوت کے آگے سر جھکانے جا رہے ہیں, مطلب یہ کہ ہم اللہ کی بندگی کو بیچنے جا رہے ہیں ان کے ہاتھوں, تو ہمیں کوئی آگے سے کوئی شایان شان پروفیٹیبل ڈیل ملے گی تو ہم بیچیں گے نا. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثمناً قلیلاً کیوں یہاں پر فرماتے ہیں, قلیل کیوں کہہ رہے ہیں؟ اینی ون؟ کیونکہ آخرت کا جو آخرت کے مقابلے میں جو بھی ہوگا, جتنا بھی دنیا کا فائدہ ہو جائے, وہ ہے تو قلیل ہی نا. بالکل بالکل فریحہ, جزاک اللہ خیر. یعنی کہ جو دنیا کا آپ کوئی بھی فائدہ, بڑے سے بڑا بھی جو ہے وہ آپ حاصل کرتے ہیں, وہ آخرت کے نقصان کو میچ نہیں کر سکتا, کمپنسیٹ نہیں کر سکتا. کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد, لوگوں کے ساتھ عہد, قسمیں, وعدے, یہ سب چیزوں کو پسے پش ڈال کے اور اس طرح کی اخلاقی گراوٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسے کہ اس آیت میں مینشن ہو رہی ہے, تو پھر کیا ہوگا قیامت والے دن؟ زمین بھر سونا لے کے گھومتے رہیں گے کہ اس کے بدلے بھی ہمیں چھوٹ مل جائے.
تو ہم دینے کو تیار ہیں. زمین بھر سونا. آپ سوچئے زمین، یہ کرہ ارض کتنا بڑا ہے یہ زمین، اس کا کبھی ڈائی میٹر ریڈیس وغیرہ کبھی اسٹڈی کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی ہے. اس کے برابر سونا کم نہیں ہے. آپ حجم میں اگر اس کو سوچئے تو کیا ہوگا، وہ تو قبول نہیں کیا جائے گا. کیونکہ اس دنیا کی کوئی بھی کرنسی جو ہے وہ آخرت کی کرنسی کے ساتھ میچ ہی نہیں کرتی، چلتی نہیں ہے، وہاں انویلڈ ہے. آپ روپیہ لے کے باہر کے ملک جائیں گے جہاں ڈالر چلتا ہے، بھلے آپ اس کو 10 کروڑ روپیہ ہی کیوں نہیں دے رہے، وہ کہے گا میرے کسی کام کا نہیں ہے، میرے تو یہاں چلتا ہی نہیں ہے، یہ میں نے لے کے کیا کرنا ہے، مجھے کیا لگے تم 10 کروڑ دے رہے ہو، مجھے تو یہاں پر کوئی اس کے عوض $1 نہیں اس طرح لے گا، جب تک کہ تم اس کو پہلے ڈالر میں کنورٹ نہیں کرو گے. تو یہ ہے وہ سامانن کلیلن، کہ انہیں لگتا تھا کہ یہ اللہ کی دشمنی اختیار کر کے اور یہ انسانوں کو دھوکہ دے کے، یہ ایسی چالیں چل کے یہ کوئی بہت پروفیٹیبل ڈیل کر رہے ہیں دنیا کی، کوئی یہاں پر یہ اپنی اجارہ داری اگر انہوں نے قائم کی ہے، یا اگر یہ مومنین کو یہاں پر اوپریس کر رہے ہیں اور ایک وقتی اقتدار کا مزہ جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ وسائل اور یہ ٹولز اور یہ سب چیزیں تو ان کے ہاتھوں میں ہیں، اور یہ کون سے مفلس اور کلاش لوگ ہیں جو اٹھ کے اللہ اللہ کرتے ہیں اور اس قسم کی جو ہے وہ پریچنگ کر رہے ہیں. تو ان کی کیا پاور، ان کی کیا حیثیت ہے. تو انہیں لگتا ہے کہ انہوں نے بڑی پروفیٹیبل ڈیل کی ہے، لیکن یہ سامانن کلیلن جو جب ان کو وہاں جا کر اصل میں نظر آئے گی حقیقت دونوں کی، تو پھر انہیں پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا، اور اس وقت تو کوئی ڈیل ویلڈ نہیں ہوگی. پھر یہ چاہے پوری دنیا کا سونا دیں، لا خلاق لہم فی الآخرتی، پھر ان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہونے لگا، اخروی زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہاں پر آخرت آپ یہ دیکھیے کہ صرف قیامت کا دن نہیں، پوری اخروی زندگی، یعنی ایسا نہیں کہ چلو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دیے گئے تو شاید پھر کبھی لیٹر آن جا کر کوئی اللہ تعالیٰ ان سے ڈیل ایکسیپٹ کر لے. نہیں، پوری اخروی زندگی میں اب ان کے لیے کوئی امید بھی باقی نہیں. آن ٹاپ آف دیٹ، جو سب سے بڑا عذاب ان کے اوپر ہوگا وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ ان سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم، آمین. آپ لوگ بھی آمین کہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں سے کبھی نہ بنائے. آپ یہ دیکھیے، جب ہم بھی کسی کے ساتھ ناراض ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ہمیں کسی کے اوپر غصہ آتا ہے نا، ہمارا کوئی بھی ہے رشتہ، ٹھیک ہے، یا کوئی تعلق ہے، کوئی کانٹیکٹ ہے، ہمیں غصہ آتا ہے، تو ہمیں نا بڑا غصہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں لو اس کی ایسی کی تیسی، ہم ایسے، میں ایسے بھی جا کر ایسے لڑتی ہوں اس کو گریبان سے پکڑ کے پوچھتی تم نے میرے ساتھ ایسا کیا کیسے. اور ایک لیول ناراضگی اور غصے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے بات ہی نہیں کرنی، جسے کہتے ہیں نا کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دس پرسن، اس نے جو کیا ہے یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ اس سے کچھ پوچھا جائے تم نے یہ کیوں کیا، اس سے کوئی صفائی لی جائے، اس کی کسی صفائی کو کوئی توجہ دی جائے، یہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا. کیونکہ اس نے جس لیول کی کا جو ڈیمیج پہنچایا ہے، یا اس نے جس لیول کی اینیمیٹی شو کی ہے، اس کے بعد اس بات کا کوئی پوائنٹ نہیں رہ جاتا کہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کنورسیشن کی جائے. ایسے جب کبھی ہم اپنے بچوں سے زیادہ ناراض ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے نا ہم ناراض ہوئے اور ہم ڈانٹ رہے ہیں ان کو، غصہ اور زور، ایک ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ ناراض ہوتے ہیں اپنی اولاد سے تو ہم بات کرنا بند کر دیتے ہیں، پھر ہم ڈانٹتے نہیں ہیں ان کو، نہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، اگنور کرتے ہیں نا، ان کو دیکھتے ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ انہیں پاک کرے گا. حالانکہ گناہ والوں کو بھی جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، جن کے دلوں میں بھی ایمان ہوگا کچھ نہ کچھ حصہ، تو وہ جو آگ میں ڈالا جانا ہے نا ان کا، وہ بیسیکلی انہیں پاک کیا جا رہا ہے. اور علماء تفسیر کہتے ہیں کہ اس پاکی کا جو پروسیس ہے وہ بیسیکلی اس دنیا سے ہی جاری ہوتا ہے. جیسے ایک عام بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہے، چاہ رہا ہے، کوششیں بھی کرتا ہے، اس سے پھر بھی گناہ ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایک اس کی اپنی بشری کمزوری ہے، نفسانی کمزوری ہے، یہ انسان ہے، یہ پھسلے کا بھی، اس کو فرام ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ سختی بھیجتے رہتے ہیں. کبھی کچھ صحت کی کوئی ٹرائل ہو گئی، کبھی کوئی مالی نقصان ہو گیا، کبھی کوئی کسی رشتے کی طرف سے دکھ پہنچ گیا، کبھی کوئی حالات ناسازگار ہو گئے. یہ جو ٹرائلز ہیں ان میں سے وہ صبر شکر کے ساتھ اگر گزرتا ہے تو ایکچولی یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بنتے جاتے ہیں. دس از اے ویری ویل نون فیکٹ، ہمیں پتہ ہے، ہمیں یہ صحیح حدیث کا معلوم ہے کہ مومن کو سوئی بھی چبھتی ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سوئی بھی اگر چبھتی ہے تو. یہ بیسیکلی پیوریفیکیشن جو اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو اللہ تعالیٰ اون کرتے ہیں نا کہ یہ میرے بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اون کر رہے ہیں ان کو ان کی ساری کمزوریوں اور گناہوں کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ وہ بندے
बुरी भली जैसी भी कोशिश होती है वो कोशिश ज़रूर करते हैं, अल्लाह की तरफ करना भी चाहते हैं, और अब उनकी नीयत भी खालिस है। बस ये है कि वो उनकी नीयत और तलब खालिस है, और वो जो कोशिश कर पाते हैं करते हैं, कभी शायद जितनी कर पाते हैं उतनी नहीं भी करते, लेकिन वही जो कमी कोताही है, वही जो उनके साथ उनसे गुनाह सरजद हो रहे हैं, अल्लाह ताला यही दुनिया में ही उनको आजमाइशें देता रहता है, देता रहता है, देता रहता है, और इस तरह से वो अपने जितने भी उनके ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह की नाराज़गी का बाइस बन सकते हैं, और फिर अल्लाह ताला उनको तौफीक देता रहता है तौबा की। तो इस तरह क्या होता है, उनकी प्योरिफिकेशन होती रहती है। लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे भी हों जो बहुत ज़्यादा गफलत में हों, लेकिन बहरहाल वो अभी इस दर्जे पर नहीं पहुंचे कि अल्लाह के अहद को ही बेचना शुरू हो जाए। अब अगर वो यौम क़यामत पहुंचेंगे अल्लाह के पास, तो फिर क्या, उनको जहन्नुम की आग में जो डाला जाएगा पहले, वो बेसिकली उनकी प्योरिफिकेशन हो जाएगी। फिर एक टाइम जब वो उनके गुनाहों का जो भी वो ये प्योरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होगा, चूंकि ईमान तो बहरहाल था लेकिन शदीद गफलत में थे, इस वजह से वो डाले गए, लेकिन बहरहाल अब उसके बाद वो उनकी प्योरिफिकेशन हो गई गुनाहों से, तो अब उनको जन्नत की नहर में एक डुबकी देकर और उसके बाद उनको उनको जन्नत के उनके मुकामात में भेज दिया जाएगा। ऐसों को अल्लाह ताला, जिनसे अल्लाह सख्त नाराज होता है, अल्लाह ताला बॉदर नहीं करता उनके बारे में कि वो उनको पाक करे, ना इस दुनिया में। हैविंग सेड दैट, कि आप देखेंगे कि वो ज़्यादा फ्लरिश करते हैं इस दुनिया के अंदर, उन्हें इतनी सख्त आजमाइशें दी ही नहीं जाती जो उनके गुनाहों का कफारा बने। और वहां तो फिर ये है कि वो चाहे हमेशा भी आग में जलते रहें, ये जो उनका गुनाह था कि अल्लाह से अहद तोड़ना और कस्मों को लाइट लेना, अपने वादों को लाइट लेना, ये इतना बड़ा गुनाह था और इसका उन्होंने जानते बूझते इर्तकाब किया कि अब वो नो अमाउंट ऑफ हेल फायर कैन प्योरीफाई देम। उनको हमेशा हमेशा उसमें रहना पड़ेगा, कभी भी उनकी प्योरिफिकेशन नहीं हो सकती। वालहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक बहुत दुख देने वाला अजाब होगा। तो इसमें जो है वो मैं हमारे मेरे पास कुछ अहादीस हैं अहद के हवाले से और अहद शिकनी के हवाले से, और बिल्कुल इसी तरह के अल्फाज के किन किन को अल्लाह ताला जो है वो रोज़े क़यामत नहीं देखेगा, ये मैं थोड़ी सी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मुस्नद अहमद में इमाम अहमद की एक हदीस है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तीन शख्स ऐसे हैं कि जिनसे अल्लाह ताला ना तो कलाम करेगा और ना क़यामत के रोज़ उनकी तरफ देखेगा और ना उनको पाक करेगा, और उनको दुख देने वाला अजाब होगा। यानी आप देखिए, बई नहीं, यही अल्फाज हैं जो आयत के अल्फाज हैं। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल वो कौन हैं? वो तो खाइब खासिर हो गए, यानी वो तो सबसे ज़्यादा खसारा पाने वाले हो गए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इरशाद को 3 बार दोहराया। यानी पहले आपने यही बात कि अल्लाह ताला ना देखेगा, ना उनसे बात करेगा, ना पाक करेगा, 3 दफ़ा ये बात दोहराई, और फिर आपने कैटेगरीज बताई। पहली क्या है, अपने कपड़े को टखने से नीचे लटकाने वाला, ठीक है, और यहाँ पर एक एडिशन समझ लें, टखने को से नीचे लटकाने वाला आउट ऑफ प्राइड, ठीक है, फखर और तकब्बुर की वजह से। अब इसका ये मतलब नहीं कि अब जिसका भी जो है वो टखना नहीं नजर आ रहा और उसका कवर हुआ हुआ है और हम उसके ऊपर ये फतवा लगाना शुरू कर दें, ऐसा नहीं। ये आउट ऑफ प्राइड जो है वो बेसिकली कि उसका जो कपड़ा है वो टखने से नीचे लटकेगा। दूसरी कैटेगरी ये है, अपने सौदे को झूठी या हकीकत के बरअक्स कसम के साथ बेचने वाला, ठीक है, ऊपर सही अच्छा अच्छा सौदा रख दिया, नीचे जो है वो खराब माल है, और ये कह के कि भाई ये आपको तो जो क्वालिटी नज़र आ रही है मेरी प्रोडक्ट की, मेरी पूरी शॉप में यही लेवल है, इसी क्वालिटी की प्रोडक्ट आपको मिलेगी, आप आंखें बंद करके एतबार कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह और भी इस किस्म की जितने भी होते हैं। और तीसरी है एहसान करके जितलाने वाला। तो ये भी एक बहुत हमारे लिए आई ओपनिंग है, और ये सही मुस्लिम की हदीस भी है, इब्न माजा में भी आई हुई है, तिरमिज़ी में भी है, और इमाम निसाई ने भी इसको रिवायत की है। फिर एक और जो इस आयत के बेसिकली आप कह लीजिए कि पस मंज़र में भी जो है वो ये बात जो है वो आती है, ये मुस्नद अहमद से जो है वो, कि किंदा के उमराउल कैस नामी एक शख्स ने हजर मौत के एक शख्स से ज़मीन के बारे में अपने झगड़े को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर मौत के उस शख्स से कहा कि तुम गवाही पेश करो, मगर उसके पास कोई गवाही नहीं थी। फिर आपने, यानी वो कुछ इस तरह से भी था कि ज़मीन एक की थी और उस पर कुआं था दूसरे का, तो जिसका कुआं था उसने अपने कुएं के लिए जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो लेकर आए। तो जो जिसकी ज़मीन थी
اب آپ نے کہا کہ ثبوت دیں کہ یہ کنواں آپ کا ہے، تو وہ کنویں کا ثبوت ان کے پاس کوئی گواہی نہیں تھی، کوئی اور نہیں جانتا تھا ان کے علاوہ کہ یہ کنواں، یعنی ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو جس کی زمین تھی نا، اس کو یہ کہا گیا کہ تم گواہی کھاؤ، تم قسم کھاؤ کہ رب کعبہ کی قسم، تو کہ وہ میری زمین کو لے جائے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم، تو اس شخص نے یہ کہا کہ آپ جسے قسم کھانے کا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی، یہ تو جھوٹی قسم بھی کھا کے میری زمین لے لے گا، میرا کنواں لے لے گا، ٹھیک ہے۔ ایک میں کنواں ہے اور ایک میں زمین کا ہے، ٹھیک ہے۔ دو اصحاب کے درمیان زمین کا بھی ہے، اور دو اصحاب کے درمیان ایک کا کنواں اور ایک کی زمین ہے، اس طرح بھی ہے۔ تو اس نے یہی کہا کہ یہ تو جھوٹی قسم کھا لے گا جسے آپ کھانے کو کہہ رہے ہیں، یہ تو کہے گا کہ ہاں یہ زمین میری ہے، تو وہ تو اس طرح بھی میری زمین لے جائے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے کسی کا مال ناحق لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائی، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا۔ اور پھر یہی والی آیت کریمہ بھی، اور پھر یہ کہ اس شخص نے، جس نے یہی کہا نا کہ یہ دوسرا فریق تو اللہ تعالیٰ جھوٹی قسم بھی کھا لے گا، پھر اس نے اپنے لیے پوچھا، چونکہ اس کے پاس گواہی کوئی نہیں ہے پیش کرنے کے لیے، تو پھر اس نے پوچھا کہ اگر میں زمین ترک کر دوں، یعنی میں اپنے دعوے سے ہی دستبردار ہو جاؤں، تو پھر مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا جنت۔ تو پھر اس شخص نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، آپ گواہ رہیں، میں نے ساری زمین اس کے لیے چھوڑ دی۔ یعنی یہ کہ میں، چونکہ میرے پاس گواہ نہیں ہے تو میں پڑتا ہی نہیں اس جھگڑے کے اندر، میں کیسے ثابت کروں کہ یہ جو زمین ہے وہ میری ہے، یا یہ جو کنواں ہے وہ میرا ہے، جب میرے پاس کوئی گواہ ہی نہیں ہے؟ تو ٹھیک ہے، یہاں پر یہ میری حق تلفی کرتا ہے، تو اخروی زندگی میں پھر یہ کہ میرے لیے جنت ہے، اور یہ جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے۔ اور پھر ایک جو ہے وہ جو مسند احمد میں ہی حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، تو اس میں اسی طرح ہی ہے، اور اس میں یہ اشس ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے بارے میں یہ آیت آئی تھی کہ میری اور ایک یہودی کی مشترکہ زمین تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ دو روایات ہیں، ایک میں ایک کی زمین اور دوسرے کا کنواں ہے، اور ایک میں جو یہ اشس کی جو روایت ہے، یا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بارے میں آیت ہے، اس میں ایک یہودی اور ایک وہ جو ہے اشس، ان کا جو ہے یہ مقدمہ تھا، اور دونوں جو ہے وہ زمین کے کو دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ میری زمین ہے، اور دوسرے کہتے تھے کہ یہ میری زمین ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ روز قیامت نہ کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا، اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ اور یہاں پر 3 کیٹیگریز جو ہیں وہ ہے کہ پہلی وہ شخص جو اپنے پاس موجود زائد پانی سے مسافر کو روکے، ٹھیک ہے۔ دوسری، جو شخص عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر سودا بیچے، اور تیسری، جو شخص کسی امام کی بیعت کرے اور اگر وہ اسے دیتا رہے تو بیعت کو پورا کرے، اور اگر نہ دے تو اسے پورا نہ کرے۔ تو یہ 3 کیٹیگری جہاں پر جو ہے وہ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، اور یہ جو ہے وہ امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور اسی طرح 3 کیٹیگری جو اور ہیں ہم نے وہ پیچھے آلریڈی دیکھ لی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و مان میں رکھے، ایسے انسانوں میں شامل ہونے سے جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس قدر ناراض ہوگا۔ آیا 78 کی طرف چلتے ہیں۔ بعد اعوذ باللہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ دوبارہ سے اہل کتاب کے گروہ کی جو ہے وہ، یعنی اہل کتاب جو ہیں وہ، ان کی ایک اور یہاں پر اللہ تعالیٰ اس صفت کو، یعنی جو ایک ان کے اندر بد مالی تھی اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، اور یہ پہلے بھی بہت دفعہ مینشن ہو چکی ہے، سورہ نساء میں بھی، سورہ بقرہ میں بھی۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا، ان میں سے ایک فریق ہے، ایک گروہ ہے، یلعون ألسنتهم بالکتاب، وہ کیا کرتے ہیں؟ یلعون، مروڑتے ہیں، ٹویسٹ کرتے ہیں اپنی زبانوں کو جب کہ وہ کتاب کو پڑھتے ہیں، لِتَحْسَبُهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم یہ خیال کرو کہ یہ کتاب کا ہی ایک حصہ ہے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا۔ نہ صرف یہ کہ وہ یہ گمان قائم کرتے ہیں اس طرح کر کے، بلکہ وَيَقُولُونَ، وہ کہتے بھی ہیں، دعویٰ بھی کرتے ہیں، ہوا من عند اللہ، کہ یہ جو کچھ بھی ہم تلاوت کریں یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، حالانکہ وہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یقولون علی اللہ الکذب، اور اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، وہم یعلمون، یہ بالکل سیم آیت ہے جو بھی ہم نے اوپر دیکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں حالانکہ وہ علم رکھتے ہیں، جان بوجھ کر، جانتے بوجھتے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جس کے اندر عہد کی پاسداری نہیں ہے، وہ قسموں کو پورا کرنے والا نہیں ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بھی کھڑ سکتا ہے۔
تو یہ جو فریق ہے یہ کون سا فریق ہے اہل کتاب کا جو کہ اس طرح سے کیا کرتا تھا؟ یہودی، عیسائی، کون کیا کرتے تھے؟ ہاں جی، ہاں جی، یہ کون سے فریق کی بات ہو رہی ہے؟ یہودی، عیسائی، کون سا فریق تھا؟ جو کہ تحریف کرتے تھے، مروڑتے تھے، زبانوں کو ٹویسٹ کرتے تھے میننگ چینج کرنے کے لیے۔ کیا ہو گئی؟ تو بہت ہی آسان سا سوال ہے، پہلے بھی تم سورہ بقرہ میں بھی تو پڑھ کے آئے ہیں۔ یہودی ایسا کرتے تھے نا کیونکہ وہ اہل ہاں، کتاب تھے۔ یہی نا، تو یہ تو ایزی ہے، یہودی کرتے تھے نا، یہ ان کے بارے میں ٹھیک ہے۔ اہل کتاب کے دونوں گروہوں کی جیسے میں نے آپ کو کہا بات ہو رہی ہے، کچھ آیات کے کانٹیکس ایک گروہ پر فٹ ہوتا ہے، کچھ کا زیادہ پریڈومیننٹلی دوسرے پر، تو یہ یہودیوں پر فٹ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہے، اس کی بہت زیادہ میں نہیں آپ کے ساتھ اب ڈیٹیل میں جاؤں گی، ہم لوگ کر کے آ چکے ہیں۔ انہیں کہا گیا تھا کہ یہ حطہ پڑھیں، وہ کہتے ہوئے داخل ہوں یروشلم میں، جب انہوں نے یروشلم کو فتح کیا تھا تو انہوں نے حطہ کو ہنتاتن بنا دیا تھا۔ پھر یہ رائنا جو ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں یہ کیا کرتے تھے؟ رائنا پڑھتے تھے، اس کو آئین اور جا کر کے مد ورڈ بنا کے، تو وہ اس کا میننگ چینج ہو جاتا ہے، میننگ بن جاتا ہے ہمارے چرواہے۔ پھر یہ کہ یہ جو ہے وہ پھر سورہ نساء میں ہم پڑھ کے آئے تھے کہ پھر مسلمانوں کو ہدایت دے دی گئی تھی کہ ان کو، یعنی یہ انسٹرکشنز دے دی گئی تھی کہ آپ اس ورڈ کو یوز ہی نہ کریں، آپ انظرنا ورڈ کو یوز کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ حضرت عائشہ السلام علیہا کی روایت ہے کہ یہ یہودی جو ہے انہوں نے السلام علیکم کہا، السلام علیکم کو نا اس طرح سے کر کے السلام علیکم، تو آپ کو بڑا غصہ ہے اور آپ نے انہیں برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ آپ کیوں غصہ کرتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ یہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ سام کا مطلب ہوتا ہے اللہ تمہیں موت دے یا تم ہلاک ہو جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے غور نہیں کیا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا وعلیکم، یعنی اب اتنا غصہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو انہی کی زبان میں جواب دے دیا بس، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا ایک، یہ بھی ان کی جو ہے وہ ان کی آپ کہہ لیجئے کہ بد اعمالیوں میں سے جو ہے وہ ایک بات، یہ جو کیا کرتے تھے، یہ حرکت جو کیا کرتے تھے کہ اور ایک فریق کی جب بات ہوتی ہے تو وہی بات ہے کہ یہ جو ان کا علماء کا گروہ ہے وہ اس طرح کی حرکت کرتا تھا۔ تو یہ جو فریق ہے، یہ فریق جو ہے وہ زبان کو مروڑتا تھا کہ ورڈز جو ہیں وہ سننے میں چینج ہو جائیں، یا جیسے ہم کہتے ہیں نا پروننسیشن چینج ہونے سے جو ہے وہ میننگ بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حصی طور پر بھی جیسے ان کو کہا گیا تھا کہ سمینا و اطعنا کہنے، اطعنا کو سینا پڑھتے تھے، اس طرح کر کے سینا کہہ دیتے تھے، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ تو اس طرح یہ ان کی یہ بڑی ایک ویل نون ان کی عادت ہے، اور پھر اسی سے ہی ہم نے دیکھا تھا کہ آج بھی یہ اس قسم کی ٹرمینالوجیز بنا لیتے ہیں، امبریلا ٹرم بنا لیتے ہیں، جس کے اندر یہ اپنی اپنی شیطانی حرکتوں کو بھی اسی کے اندر، یعنی صحیح اور غلط کو مکس اپ کر کے، اور یہ اسی ایک امبریلا ٹرم کے اندر اسی اپنی شیطانی ایجنڈا کو بھی جو ہے یہ جسٹیفائی کرتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے جو ہے وہ ٹرانسجینڈر کو بیسیکلی یعنی ہومو سیکشولیٹی کو انہوں نے جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک ٹرانسجینڈر کی امبریلا ٹرم بنا لی، اور بات یہاں سے شروع کی کہ ہم تو انٹر سیکس لوگوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، لیکن حالانکہ انٹر سیکس لوگ جو ہیں وہ تو بہت کم ہوتے ہیں ویسے بھی، تو ان کو امبریلا بنا کر ان کی چھتری کے نیچے جو کام ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو پراپر میلز اور فیمیلز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈس اورینٹیشن ان کے جینڈر کی جائے۔ تو لیکن یہ کہ ہم تو جو ہے وہ جناب ایسے انسانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، انہیں بھی انسان سمجھا جانا چاہیے۔ تو یہ اسی طرح کی حرکتیں یہ لوگ کرتے رہے، اور یہ ویل نون ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں ان کی یہ بات ایک سے زیادہ جگہ پر ڈاکیومنٹ کی ہے، یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح بھی کرنا کہ اس کو حصی طور پر چینج کر دینا، اطعنا سینا کر دیا مروڑ کے اس طرح سے کہ ایک دم سے سننے والے کو پتہ نہ چلے، وہ پک نہ کر سکے کہ اس نے کہا کیا ہے، یا پھر یہ کہ اس کو اس طرح سے کہ اس کی انٹرپریٹیشن چینج کر دینا، یعنی مانوی طور پر چینج کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو تحریف جو ہے وہ ہم نے دیکھا تھا، پہلے بھی ہم پڑھ کر آئے تھے کہ تحریف جو ہے وہ یہ دو طرح کی ہوتی ہے ان کی، کہ یہ حصی بھی کرتے ہیں، ورڈ بھی چینج کر دیتے ہیں، اور یا پھر یہ کہ اسی ورڈ کو اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ اس کے میننگ چینج ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر اس لیے جو ہے وہ میں اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، کیونکہ پہلے بھی ہم نے کافی دفعہ اس کے اوپر بات کی ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں بعد اعوذ باللہ، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب
الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون مکانا اور نہیں ہے لبشرین کسی بھی بشر کے لیے، کسی بھی بشر کے لیے فینومینا اس کے لائق نہیں ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتا اس چیز کو، اس بات کو۔ اور یہاں پر جو ورڈ بشر استعمال ہوا ہے اس کے لیے بھی یہ ایک بہت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہمیشہ ہی ہم دیکھتے ہیں سلیکشن آف ورڈ اس کانٹیکس کے حساب سے بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ تو سلیکشن آف ورڈ جو ہے وہ کیا یہاں پر شو کر رہی ہے کہ بشر، کیونکہ جب آپ دیکھیں گے اس کا پورا میننگ، چلو پہلے پورا میننگ دیکھ لیتے ہیں کہ کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے، پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کیا کہے گا کہ تم رب والے بن جاؤ، ربانی ہو جاؤ، کیونکہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے آئے ہو اور خود بھی اسے سیکھتے آئے ہو، ٹھیک ہے؟ اور وہ تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لو، کیا وہ تمہیں حکم دے گا کفر کا اس کے بعد کہ تم مسلمان ہو چکے؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے بیسیکلی جو عیسائیوں کے لیے آپ کہیے کہ چیک میٹ ہے، فوڈ فور تھاٹ ہے، اور یہ انہی کے عقائد کے پس منظر میں جو ہے وہ یہ بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے بات شروع ہوئی ہے بشر سے۔ بشر کہتے ہیں جلد والی مخلوق کو جس کی جلد ویزیبل ہوتی ہے، جیسے جانور ہوتے ہیں تو وہ بہت ہیری ہوتے ہیں نا، کچھ جانور ہوتے ہیں ہیری، کچھ جانور ہوتے ہیں جن کی اسکن بھی نظر آتی ہے، لیکن عام طور پر انسانوں کے بالوں کی ڈسٹریبیوشن ایسی نہیں ہے کہ ہماری پوری کی پوری سکن ہی اس کے نیچے چھپ جائے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے وہ بشر سکن جسے آپ کہتے ہیں مادے کا بنا ہونا، ٹھیک ہے، بون اینڈ فلیش، فلیش بھی کہتے ہیں آپ، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یعنی یہ ہماری مادی ضروریات کو ریپریزنٹ کرتی ہے، ہمارے مادی وجود کو ریپریزنٹ کرتا ہے یہ ورڈ۔ اور جب بھی ہمارے مادی وجود کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ لمیٹیشن آ گئی۔ ہمارا روحانی وجود جو ہے وہ تو روح ہے، وہ تو اس کے کنیکشن تو اوپر تک ہیں، لیکن جب ہمیں کہا جاتا ہے کہ بشر، تو پھر جو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے مادی وجود کی لمیٹیشن آ گئی، اور اس مادی وجود کے اندر جب روح کو قید کر دیا جاتا ہے تو پھر تو وہ روح بھی بیچاری پرواز نہیں کر سکتی، اللہ یہ کہ اللہ کا حکم ہو، جب اس کا وقت آئے گا تو وہ جسم سے پرواز کر جائے گی، یا یہ کہ جب ہم روزانہ رات کو سوتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ایک منی موت دے دی جاتی ہے۔ تو بشر کہنے سے یہاں پر ہیومن لمیٹیشن، ہیومن فزیکل لمیٹیشنز کی بات آ گئی، کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ حضرت عیسیٰ کو جو ہے وہ مردوں کو زندہ کر رہے تھے تو وہ اس لیے کیونکہ وہ خود خدا تھے، اس لیے تو کیا تم دیکھ نہیں سکتے تھے کہ وہ تمہاری طرح کے بشر ہیں؟ جب ایک ہماری آپ کہیں کہ ہیومن لمیٹیشن کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ انبیاء تمہاری طرح کے بشر ہیں، یعنی ان کے یہ جو فزیکل نیڈ کے تقاضے ہیں وہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے تم سب کے ہیں۔ تو یہاں پر یہ ایک حکمت ہے کہ چونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ انہوں نے ڈیوینٹی اٹیچ کی، حضرت عیسیٰ کو ڈیوائن پاور ایلوکیٹ کر دی، یہ کہہ کے کہ چونکہ یہ تو بہت اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو اپنی آنکھوں سے جو بھی بشر نظر آئے گا وہ کبھی بھی ان لمیٹڈ پاور کا مالک نہیں ہو سکتا۔ تو ہونے کو خیر جن اور فرشتے بھی نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر بات تو انسانوں کی ہو رہی ہے اور انسانوں سے بات ہو رہی ہے، لہٰذا یہ کہ یہ کہہ دیا گیا کہ کوئی بھی بشر کتنے ہی بڑے عہدے پر کیوں نہ فائز ہو جائے، کوئی بھی بشر کتنی ہی زیادہ نشانیاں معجزات لے کر کیوں نہ آ جائے، کتنا ہی مائٹی کیوں نہ نظر آئے، کتنا ہی وہ زبردست انسان آپ کو لگ رہا ہے اور آپ بہت مرعوب ہو گئے ہیں اس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر خاص طور پر جس بشر کی بات ہو رہی ہے وہ کون سا بشر ہے، وہ کون سی کیٹیگری ہے بشر کی؟ یہ وہ کیٹیگری ہے کہ اللہ نے اس کو دی، یؤتی یاہ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دی، کیا کیا دیا؟ الکتاب والحکمہ یعنی حکمت، اور ان ٹاپ آف دیٹ ون نبوت، نبوت۔ تو یہاں پر پھر کیا بات آ گئی؟ اللہ نے دی۔ تو پہلی کیا بات ہے؟ سب سے پہلی بات تو انسانی وجود کی لمیٹیشن کیا ہے؟ وہ تو بشر ہے، اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر جلد، اس کو تو بھوک لگتی ہے، اسے تو درد ہوتی ہے،
اس کو تو اپنا سلسلہ تولید جو ہے وہ اپنی نسل کے باقی رکھنے کے لیے سلسلہ تولید سے کام لینا پڑتا ہے. آن ٹاپ آف دیٹ وہ کوئی چیز خود لینے کا مجاز نہیں ہے، وہ یہ پاور نہیں رکھتا کہ وہ کتاب، حکمت، نبوت میں سے کوئی شے خود سے حاصل کر لے. ہمیشہ عطا اللہ ہوتی ہے اس کو، اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دیتا ہے، اور وہ پھر وہ خود چنتا ہے کہ اس نے کون سے بشر کو دینی ہے یہ چیز. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر جو ہے وہ لمیٹیشنز در لمیٹیشن آ گئی ہیں کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ تم جو یہ ٹرینٹی کرے جا رہے ہو، تو تم تھوڑا سا رک کر سوچو تو صحیح. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ تم تو ان کے ساتھ ان کو خدا کا بیٹا یا خدا بناتے ہو، حالانکہ انہیں بھی کتاب دی گئی، حکمت و نبوت دی گئی. ایسے انسانوں کے تو لائق ہی نہیں ہے، ان کی شان نہیں ہے، وہ نہیں کرتے، اتنی گری ہوئی حرکتیں کر ہی نہیں سکتے، ہے ہی نہیں. ماں کہنا یہ فینومینا ان کے لیے ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ان کے لیے کہ اس منصب پہ فائز ہونے کے بعد ثم جب ماں ہو گیا، یہ سب مل گیا، تو پھر یہ قول للناس ہی لوگوں سے کیا کہنا شروع کر دیں، کونوا عباد لی، کہ تم ایسا کرو میرے بندے بن جاؤ. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے بدوں، اللہ کے علاوہ، اللہ کو سائڈ پہ رکھ کے تم تو میری بندگی اختیار کرو. تو یہ ہے ہی نہیں ایک ایسے انسان کے لائق. اور یہاں پر ایکچولی ان کے لیے انڈائریکٹلی ایک کویسچن ہے کہ کیا حضرت عیسیٰ نے یہ دعویٰ خود کیا تھا کہ میں رب ہوں اور تم میری بندگی کرو؟ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک، آپ کہیے کہ ایک بہت مختلف اور انداز سے، جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ میں پھیر پھیر کر مثالیں اور حکمتیں بیان فرماتا ہوں، تو یہ ایک اور طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اب ان کو ایک فوڈ فور تھاٹ دی ہے کہ تم لوگوں، اور پھر اگر دیکھا جائے تو ان کی بھی جو بائبلس ہیں، اور جو یعنی تورات ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، اور پھر نیو ٹیسٹامنٹ تھوڑا چھوٹا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کا پورشن زیادہ ہے، اور جو انجیل ہیں، انجیل بھی جو ہے وہ 4 انجیل ہیں، اناجیل ان کو ہم کہتے ہیں، پلورل ان کا یوز کرتے ہیں، تو اناجیل اربعہ یعنی جو 4 انجیل ہیں ان کی، جو کہ نیو ٹیسٹامنٹ ہے، اس میں بھی کہیں پر بھی ٹرینٹی کا کوئی بیان نہیں ہے، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بھی ٹرینٹی کا کوئی بیان نہیں ہے. اور یہ صرف وہ جو ان کا تالمود کا حصہ ہے، اور تالمود ان کی وہ ہے جیسے کہ جو اسکالرز ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، ربائی ہوتے ہیں، ان کی جو اپنے فتاویٰ ہیں، یا جو یہ تفسیر لکھ رہے تھے انہوں نے، جو تورات کی آیات کی ایکسپلینیشن لکھی ہے، اس کو بھی بیسیکلی انہوں نے تالمود میں اس طرح کمپائل کیا ہے کہ نہیں پتہ چلتا کہ اس میں سے اللہ کے الفاظ کون سے ہیں، کہاں شروع ہوئے کہاں ختم ہوئے، اور تفسیر کہاں شروع ہوئی کہاں ختم ہوئی، کیا چیز ہے جو کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کیا چیز ہے جو کہ ہمارا اپنا فتویٰ ہے. کیونکہ پیچھے تو بات آ گئی نا یہ والی، کہ یہ لوگ تو ایکسپلینیشنز کو انہوں نے کتاب کا حصہ بنا دیا، اپنی پرسنل ایکسپلینیشنز کو، اور اوپر سے یہ کلیم کیا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. اتنا جانتے بوجھتے انہوں نے اللہ پر یہ جھوٹ گھڑا ہے، حالانکہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے یہ جو تحریفیں اب انہوں نے کر دی ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ یہ آ کر کہیں، تو جب کہیں تمہیں اپنی کتاب میں بھی اس بات کا ثبوت، کوئی ایک کوٹ نہیں ملتا حضرت عیسیٰ کا جس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ چونکہ میں بہت ہی غیر معمولی طریقے سے پیدا ہوا، اور بہت ہی غیر معمولی طریقے سے مجھے سولی دی گئی ہے، اور بہت غیر معمولی طریقے سے میں دوبارہ زندہ ہو گیا ہوں، اور میں آسمانوں پہ جا کے خدا بن گیا ہوں، کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ ملتی ہے کہ جہاں انہوں نے یہ کلیم ڈالے ہوں؟ کیونکہ اللہ کے بندوں کے لائق ہے ہی نہیں کہ وہ اس قسم کی بریچنگ کریں. ان کا مقصد اپنی عظمت کا قیام نہیں ہے، ان کا مقصد تو اللہ کے دین کا قیام ہے، اللہ کی عظمت کا قیام ہے. تو وہ یہ نہیں کہے گا کہ تم جو ہو وہ بس ٹھیک ہے، میں نے تمہیں اللہ کا انٹروڈکشن دے دیا، لیکن اب وہ تم سائڈ پہ رکھو، اور اب اس کے بعد پیروی تم نے میری کرنی ہے بس صرف، اور میری خواہشات کی کرنی والا. لیکن کونو، وہ تو کیا کہیں گے، وہ کہیں گے کونو ربانی جینا، کہ ہو جاؤ تم ربانی، رب والے، ڈیوینٹی کی کوئی صفات اگر لینی ہے تو رب کی صفات کو سٹڈی کرو، اور ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے، اور ربانی صفات کیا ہے؟ رب کا بیسیکلی یہاں پر جو ہے وہ ورڈ یوز ہے، را با با، جو ہے یہ اس کا مادہ ہوتا ہے. اور رب ہم یہ پڑھ کے آئے ہیں کہ ایک نرچرنگ اینٹی کو کہا جاتا ہے، ذرے سے پورا مکمل بنانے والا.
زیرو سے لے کر اس طرح کا نرچر کرنے والا کہ وہ پوری اس کو، اس بینگ کو جو ہے وہ اس کی پوری مکمل حالت تک پہنچا دے. تو یہ ہوتا ہے نرچرنگ جو رول ہوتا ہے نا رب. ٹھیک ہے، اور جو اپنی طرف سے عطا کرتا ہے انعام کے طور پہ، آپ کو ارن نہیں کرنا پڑتا. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ آپ کچھ ارن کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو ملے گا، نہیں، اپنی طرف سے دی اس نے ہمیں، بنائی اپنی طرف سے دی ہوئی، ہم اس کے کوئی پیسے نہیں دیتے اللہ کو. ہوا میں آکسیجن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی طرف سے عطا فرمائی، ہم کوئی اس کا بل نہیں پے کرتے. ہمارے لیے پانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں اپنی طرف سے ہمیں انعام دیا ہوا ہے. کچھ بھی ہمیں اس کے لیے کوئی علیحدہ سے چلے نہیں کاٹنے پڑتے. تو رب جسے ہم مربی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو رب انسان بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایسا انسان جو نرچر کرنے والا ہے. اور کیسے ہوئی یہ نرچرنگ؟ بما کنتم تعلمون، اس وجہ سے جو کچھ تم خود سیکھتے رہے ہو، سوری، جو کچھ تم خود سکھاتے رہے ہو. ٹھیک ہے، الکتابہ، کتاب میں سے یا کتاب کو، وابیما، اور اس وجہ سے کہ کنتم تدرسون، جو کچھ تم سکھا رہے ہو، درس دے رہے ہو، یعنی خود بھی پڑھتے ہو پڑھاتے بھی ہو. تو کنتم جب آ جاتا ہے ورب کے ساتھ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ایک مسلسل ہو رہا ہے وہ کام. ٹھیک ہے، یہ ایک ورب کنٹینیوس بن جاتا ہے. تو تم ڈیوائن بن جاؤ، اللہ کی ڈیوائن صفات میں سے کچھ حصہ لے کے جو ہے وہ تم کچھ ڈیوینٹی کو ریفلیکٹ کر سکتے ہو تو کرو. وہ یہ کہے گا اللہ والے کیسے بننا ہے، تم نے کیسے رب والا بن جانا ہے، ربانی کیسے ہونا ہے. یہ صفت کہ تم نے نرچر کرنا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ جو اللہ کی معرفت، اللہ کے دین کی تعلیم دینا اور سیکھنا، سیکھنا اور سکھانا، تعلیم و تدریس، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اگر ہم اپنے لیے ربانی بنیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم خود کو نرچر کر رہے ہیں علم سے. ہم نے زیرو سے سٹارٹ کیا جس دن ہم نے یہ سوچ لیا کہ ہم نے خود کو نرچر کرنا ہے، اور پھر ہم آہستہ 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 کرتے ہوئے جو ہے وہ پوری زندگی ہم نے اس کو نبھایا، اور اسی طرح وہ سکھایا بھی ہے. اسی طرح زیرو سے شروع کیا اور تھوڑا 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 کرتے کرتے جو ہے وہ پھر ایک ٹائم کے بعد ایک سائزیبل اماؤنٹ آف نالج جو ہے وہ ہم کسی کو سکھانے کے قابل ہوتے ہیں، یا سکھا چکتے ہیں یا ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو یہ ہے وہ ربانی صفات. اور یہ ربانی صفت کیسے آئے گی؟ الکتاب کو سیکھنے سے، الکتاب کو سکھانے سے. اور یہ کیا ہم ایک ہی دفعہ کریں گے اور یہ بات پوری ہو جائے گی؟ جی نہیں، یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. یہ ہمیں شروع کرنا پڑے گا، اور جب سے ہم شروع کریں گے اس سے لے کر جب تک ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں قائم ہیں، ہمیں جو ہے وہ یہ کام کرتے رہنا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک آن گوئنگ کنٹینیوس پروسیس ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ ایک دن ہم نے کسی کو، بچوں کو بٹھا لیا اور دو چار لگا کے ان کو سکھا کے کتاب میں سے کچھ کے چلو جوجو اور ہم کہیں چلو شکر ہے ہم نے تو اپنا کام پورا کیا. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے. اور درس ایسی شے ہے جو کہ نشان چھوڑ جائے، اپنا اثر چھوڑ جائے تو اثر وہی چیز چھوڑتی ہے جس کو ہم لے کر چلتے ہیں، تاکہ اس کا اثر پہلے قائم ہو اتنا، اور پھر یہ کہ جب ہم جائیں اس دنیا سے تو ہمارے پیچھے بھی وہ اثر جو ہے وہ نظر آتا رہے. بعد اعوذ باللہ ولا یامرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا، اور وہ تمہیں حکم نہیں دے گا کہ بنا لو تم فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب. یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، اور وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم مسلمان. یعنی ایک تو وہ تمہیں آ کر پریچ کر رہا ہے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر وہ تمہیں یہ بتانا شروع کر دے گا کہ اچھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہوتے ہیں، جو اللہ کے نبی جو ہیں وہ ان کا اتنا درجہ ہو گیا کہ بس اب وہ جو بھی تمہیں حلال حرام بتا رہی ہیں تم نے آنکھیں بند کر کے بس کسی بھی شخصیت کو جو ہے وہ اسی کو رب بنا کر بیٹھ جانا ہے. یہ تو اس کی اپنی ہی تعلیمات کے خلاف ہے نا. تو کوئی بات آپ جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ تو عقل کو ہاتھ مارو، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک طرف حضرت عیسیٰ آ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بندہ بنو، پیچھے آیات آئی ہیں نا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں. سورہ نساء میں بھی آپ نے یہ کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں. تو ایک طرف وہ آ کر یہ کلیم کرے کہ بھئی میں تو اللہ کا بندہ ہوں، تمہیں بھی یہی دعوت دے، ٹھیک ہے، تم سے کلمہ پڑھ لے، پڑھوا کے تمہیں مسلمان بھی کر دے، اور اس کے بعد پھر وہ تمہیں خود ہی وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ اب جو ہے وہ یہ فرشتے، نبی، فلاں ڈائٹی اور یہ ڈائٹی، ان سب کا بھی کوئی جو ہے وہ کوئی اختیار ہے، یہ بھی جو ہے وہ ارباب میں شامل ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اتنی کانٹراڈکٹری تعلیم کوئی اللہ کا نبی دے سکتا ہے تمہیں آ کر؟
ٹھیک ہے، تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں، ظاہر سی بات ہے یہ مشرکین مکہ کی طرف اشارہ ہے، ٹھیک ہے، اور نبیوں کو رب یہ عیسائیوں کی طرف اشارہ ہے. تو یہ جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے فوڈ فور تھاٹ ایک ڈفرینٹ طریقے سے یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مینشن فرما رہے ہیں. جہاں پر ہمارا 8واں رکوع ختم ہوا اور 9واں رکوع ہے، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ایک دو آیات اور دیکھ لیتے ہیں. یہ رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 81 سے آیت نمبر 91 تک جو ہے وہ اسٹریچ کرتا ہے. اگر آپ لوگ مین وائل کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں، نہیں تو پھر جو ہے وہ ہم اپنی رکوع کے ساتھ کنٹینیو کریں، یا کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ بھی سکتے ہیں، اور اگر نہیں تو پھر ہم انشاءاللہ اپنا رکوع جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 81 آیت نمبر 82 بعد اعوذ باللہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لِتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. اور وَإِذْ، اور یاد کرو، اخذ اللہ، جب اللہ تعالیٰ نے لیا، میثاق النبیین، نبیوں سے عہد، ٹھیک ہے، یا نبیوں کا عہد، یعنی کہ تمام نبیوں سے کوئی عہد لیا اللہ تعالیٰ نے. اور میثاق جو ہے وہ کیسا عہد ہوتا ہے، میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، واؤ سا قاف سے یہ مادہ آتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے رسی کے ساتھ باندھ دینا. رسی کو بٹتے ہیں نا، اس کو 3 لڑیاں لے کے اس کو بٹ کے، بٹی ہوئی رسی ہوتی ہے جو، اس کے ساتھ کسی کو باندھنا میثاق ہوتا ہے، یعنی بہت ہی مضبوط عہد. تو نبیوں سے کیا میثاق لیا اللہ تعالیٰ نے، کون سا عہد لیا جس کی وجہ سے وہ ایک رسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس ذمہ داری میں بندھ گئے. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب بھی میں تمہیں دوں کتاب اور حکمت میں سے کچھ بھی، یعنی کوئی بھی حصہ دیا جائے، سب کو حصہ دیا گیا نا الٹیمیٹ جو لوح محفوظ میں کتاب اور حکمت ہے وہاں سے. ثم پھر جاءکم رسول، کوئی اور رسول آئے تمہارے پاس، یعنی تمہارے ہوتے ہوئے کوئی اور رسول آئے، مصدق لما، جو کہ تصدیق کرتا ہو، مصدق لما معکم، جو کہ تصدیق کرتا ہو اس کی جو تمہارے پاس ہے، تمہارے ساتھ ہے. تو تم نے کیا کرنا ہے، لَتُؤْمِنُنَّ، لازماً تم نے اس پر ایمان لے کر آنا ہے، وَلَتَنصُرُنَّ، اور اس کی مدد کرنی ہے، لازماً. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم نون پر تشدید آپ دیکھ رہے ہیں، ننّا، یہ جو ہے یہ تشدید جو ہے یہ لازم تاکید کا صیغہ ہے، کہ بہت زیادہ تاکید جب کی جاتی ہے تو. ٹھیک ہے، یعنی یہ مشن جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ کا یہ جبکہ نبیوں کا جو ہے وہ اس میثاق کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد بالکل اس طرح نہیں ہوگا جیسا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ میثاق لیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے جیسے یہ میثاق لیا. ٹھیک ہے، تو یہ میثاق نبی جو ہے یہ کب ہوا، اللہ تعالیٰ نے کب لیا سارے نبیوں سے میثاق، ہے کسی کو کوئی آئیڈیا ہے؟ سارے نبیوں سے یہ میثاق کب لیا گیا؟ جب عہد الست لیا تھا نا، معراج بھی نہیں مدیحہ نہیں، نہیں، عہد الست جب لیا تھا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو انبیاء کی روح سے، ٹھیک ہے، یہ مفسرین میں سے رائے ہے کہ اس وقت پھر انبیاء کی جو ارواح تھی نا، باقی تمام انسانوں سے تو لے لیا عہد الست، اور ان سے اقرار ہو گیا کہ بھئی کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو پھر باقی جو انبیاء کی ارواح تھیں ان سے جو ہے وہ یہ عہد ایک خاص، کیونکہ ظاہر سی بات ہے وہ خاص چوزن پیپل تھے نا، ان کو ایک خاص مشن دیا جانا تھا. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر کلاس کا ایک مانیٹر ہوتا ہے، تو اب یہ کہ ایک میٹنگ تو ہے جس کے اندر ساری کلاسز ہیں، اور ایک میٹنگ ہے جو صرف پرنسپل کے ساتھ مانیٹرز کی ہے. تو اب یہ کہ یہ مانیٹرز کی جو ایک میٹنگ ہوئی ہے ارواح عالم ارواح میں، اللہ عالم، ٹھیک ہے، تو اس میں یہ کہ ان سے جو ہے وہ یہ پھر عہد لیا گیا کہ، اور پھر ظاہر سی بات ہے جب وہ دنیا میں آئے تو اس عہد کو ان کو باقاعدہ یاد بھی دلایا گیا. ٹھیک ہے، کہ تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، یعنی جب تمہیں نبوت کا پارٹ دے دیا جائے گا، جب تمہیں دین میں ایک ایسا مقام دے دیا جائے گا، جس کسی کو بھی اللہ کا نبی بنا دیا جائے گا، اسے یہ عہدہ دیا جائے گا، تو اس نے لازماً جو کام کرنا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ پھر کوئی بھی رسول ان کے ہوتے ہوئے آئے، یا تو کیونکہ بنی اسرائیل میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک رسول کے ہوتے بھی دوسرے کوئی رسول ہوتے تھے، کبھی نبی ہوتے تھے ان کے ہوتے رسول آ جاتے تھے، جیسے کہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کی مثال ہے، حضرت یحییٰ نبی تھے، حضرت عیسیٰ رسول.
تو حضرت یحییٰ آپ سے بڑے تھے عمر میں، اور حضرت یحییٰ جو ہے وہ پہلے سے ہی تبلیغ کا کام شروع کر چکے تھے، لوگوں کو وہ بیپٹائز کیا کرتے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے پھر نبوت دی تھی، تو جب آپ نے انہیں کہا کہ مجھے بیپٹائز کرے، تو آپ نے کہا کہ آپ تو اس قابل ہیں کہ میں آپ سے جو ہے وہ بلکہ یہ ریکویسٹ کروں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ایک نبی کا اپنے ہوتے بھی اگر کوئی دوسرا نبی آتا ہے، کوئی دوسرا رسول آتا ہے، تو اس کی معاونت کرنا۔ پھر یہ کہ اگر وہ اس کو کوئی ایسا اسکرپچر دیا گیا ہے، یا اس کو اللہ کی طرف سے ایسی وحی دی گئی ہے کہ اس کے بعد کسی اگلے نبی نے آنا ہے، تو وہ پھر اپنا یہ ایک ذمہ داری لے کر جائے گا کہ وہ اپنے وہ اس نبی کے بارے میں جو ہے وہ ایجوکیٹ کر کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، آکرر تم کہ کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسرا، اور یہ کہ کیا تم لیتے ہو اس کو، کیا تم قبول کرتے ہو خود پر اس عہد کو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسرا ہوتا ہے، یہ انبیاء کے عہد کی بات ہم کر رہے ہیں، اسرا کہتے ہیں، اسرن ہم پڑھ کر آئے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات میں بھی، ٹھیک ہے۔ ایک بھاری عہد کو کہتے ہیں، بوجھ کو بھی، ٹھیک ہے، اور کمٹمنٹ، یعنی ایسی کمٹمنٹ، دیکھیں جب ہم کمیٹڈ ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا پریشر اور ایک برڈن فیل ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم ہنستے کھیلتے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے چلیں ہم یہ کام کریں گے، چلیں ٹھیک ہے ہم کبھی آئیں گے کلاس میں، تو کبھی ہم چلے گئے بس، اس کے بعد ٹھیک ہے اور اپنی زندگی میں مست ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ پھر ہم کمٹمنٹ لیتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ اب آپ کا بندہ بن کر ہی زندگی گزارنی ہے، تو اب وہ ایک بھاری ذمہ داری بن جاتی ہے، باقاعدہ اس کا بوجھ محسوس ہوتا ہے، بہت دفعہ انسان کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور انبیاء کو تو جیسی مشکلات فیس کرنی پڑی ہیں وہ ہم سب جانتے ہی ہیں، کہ اس میں سے چند کا تذکرہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی، مچھلی کے پیٹ میں منہ سے کہنے کی ایک بات ہے، جب حضرت یونس سے گزرے ہوں گے صرف وہ جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے ان پر کیا گزر رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے وہ ایک بہت بھاری کمٹمنٹ ہے، تو کیا تم جو ہے وہ یہ کمٹمنٹ لینے کو تیار ہو؟ تو قالا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین، قالوا اقررنا، انہوں نے کہا بالکل ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ پھر تم بھی شہیدوں میں سے ہو جاؤ، اور میں بھی شہید ہوں، تم لوگوں کے ساتھ گواہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اس فینومینا کا، یہ جو تم لوگوں کے درمیان اور میرے درمیان عہد ہو رہا ہے، یہ بہت بھاری عہد ہے، اللہ نے پہلے انہیں یہ بتا دیا، اس کے لیے بہت بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی، بہت بہت پینفل مقامات سے گزرنا پڑے گا، لیکن جب ایک دفعہ آپ نے یہ عہد لے لیا تو آپ پیچھے نہیں ہٹ سکیں گے، یہ ایک بہت بھاری کمٹمنٹ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے لی ہے یہ کمٹمنٹ اللہ تعالیٰ، ہم نے قبول کی، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ تم بھی اس بات کے گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس بات کا گواہ رہوں گا۔ تو یہ ایک آن گوئنگ ہیلپ ہوگی ایک نبی کی دوسرے نبی کی، اور اسی ضمن میں ہم دیکھتے ہیں کہ تورات میں بھی اور انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے آنے کے بارے میں جو ہے وہ نیوز دی گئی ہے، اور یہ باتیں آپ سے پہلے کے جو انبیاء ہیں وہ اپنی قوموں کو بتاتے آئے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی آئیں گے، یہاں سے آئیں گے، تو آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، آپ نے ان کا مددگار بننا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کیا، یعنی اس علم کو آپ نے اپنی امت کو بھی سکھانا ہے، اور اس علم کو اس طرح اپنی امت کو سکھانا ہے کہ وہ آگے آپ کی نسلوں میں بھی ٹرانسفر ہو سکے۔ جیسے کہ آپ یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے عقائد جو ہے وہ کتنے ہزار سالوں سے اپنی، حالانکہ یہ کتنے قلیل ہیں نمبر میں، آپ آج بھی یہودی کے بچے کو پوچھ لیں اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے تو وہ آپ کو سارا بتا دے گا، پورا زائنسٹ ایجنڈا اس کو یاد کروایا ہوا ہے، اس کو بتایا کہ تم نے اس لیے جینا ہے۔ تو اسی طرح مشنز جب چلتے ہیں نسل در نسل، تو وہ کیسے چلتے ہیں؟ ایک نسل صرف اپنی فکر نہیں کرتی، اپنے اعمال یا اپنی آخرت کی فکر نہیں کرتی، وہ اپنے سے آنے والی اگلی نسل کی بھی فکر کرتی ہے۔ کیسے فکر کرتی ہے؟ کہ اس کو بھی اس طرح سے تیار کیا جائے کہ پھر وہ بھی اس قابل ہو سکے کہ اپنے سے آنے والی اگلی نسل کو مزید تیار کر سکے۔ اسی طرح نسل در نسل یہ سلسلہ چلے گا، اور اسی طرح جو ہے وہ مشن پھر کمپلیٹ ہوتے ہیں، کیونکہ جو لارجر دین لائف مشنز اور پرپزز ہوتے ہیں وہ ایک نسل کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک انسان کے لائف سپین میں وہ مشنز کمپلیٹ کرنا جو ہے وہ دے آر ناٹ مینٹ ٹو بی کمپلیٹڈ ان دیٹ لائف سپین، دے ریکوائر ویری لانگ کنٹینیوس ایراز اینڈ ایراز آف اسٹرگل، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک تھوڑا سا اگر آپ دیکھ لیجئے تو یہ آیت انڈائریکٹلی ختم نبوت کے کانسیپٹ کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔
کیونکہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی بات ہوتی تو ہمیں قرآن میں ملتی، جیسا تورات اور انجیل میں آپ کے آنے کی خبر تھی، اگر آپ کے بعد پھر کوئی نبی ہونا تھا تو وہ ہمیں قرآن میں مل جاتی بات، کیونکہ پھر تو ہر نبی نے یہ عہد لیا ہوا ہے نا کہ میرے بعد اگر کوئی آئے گا تو میں اس پر ایمان بھی لاؤں گا، پہلے سے میں اس پر ایمان لے آیا، اور اس کی مدد کرنے کے لیے بھی جو کچھ بھی کرنا ہوگا، وہ جو بھی ہوگا نیسیسری وہ کیا جائے گا۔ بلکہ قرآن نے تو کہہ دیا کہ آپ تو جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے وہ یہ قادیانیوں کے بھی اس عقیدے کا جو ہے وہ انڈائریکٹلی ایک رد ہوتا ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے وہ ہمارے پاس حضرت علی بن ابو طالب اور حضرت عبداللہ ابن عباس، جو کہ دونوں کزنز ہیں آپس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی انبیاء کرام مبعوث فرمائے، ان میں سے ہر نبی سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا گیا تو انہیں آپ کے ساتھ ضرور ایمان لانا ہوگا اور آپ کی ضرور مدد کرنی ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ عہد و پیمان لیں کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو انہیں بھی آپ کے ساتھ ضرور ایمان لانا ہوگا اور آپ کی ضرور مدد کرنی ہوگی۔ اور یہ ہے وہ میثاق جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے لیا، اور یہ ایک بہت بھاری میثاق ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں انبیاء کی ان جنرل بھی ایک دوسرے کی تصدیق ہے، ایک دوسرے پر ایمان لانے کی بات ہے، اور ان پرٹیکولر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تذکرہ ہمیں پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ملتا ہے، ان پر ایمان لانا اور پھر ان کو اس مشن میں ہیلپ کرنا تاکہ یہ مشن کمپلیٹ ہو سکے۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کا گریٹر پلان بھی کتنا خوبصورت ہے کہ اینڈ آف ٹائمز میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ یہ جو مشن ہے اس کو پھر یہ بالکل کمپلیٹ کر دیں۔ فمن تولی بعد ذالک، پھر اس کے بعد اب جو منہ موڑے گا فاولئک هم الفاسقون، تو پھر وہی ہوگا جو کہ نافرمان انسانوں میں کاؤنٹ کیا جائے گا، فاسقون میں شامل کیا جائے گا۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے انبیاء جو ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی اس طرح کی کوئی جسارت کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن پھر یہ بات کیا ہے کہ یہ اس کے بعد ان انسانوں کے ساتھ جو کہ کوئی یہ تو قرار باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ ہم آپ کے دین کے معاون بنیں گے، ہم آپ کے بندے بنیں گے، لیکن پھر کیا کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد بھول جاتے ہیں اور دوبارہ جو ہے وہ اپنی غفلت کی زندگی کی طرف واپس چلے جاتے ہیں۔ تو وہ اس بات کو لائٹ نہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ جو عہد و پیمان اور قول و قرار کیے تھے، تو میں جب مجھے ایمان کا بخار چڑھے اور میں کر لوں، اور جب مجھے ختم ہو جائے اور میں دوبارہ اسی طرح اپنی اسی زندگی میں واپس چلا جاؤں، تو یہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، دیٹس فائن، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، تو اس لیے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لوں گا اور میں تو مرنے سے پہلے توبہ بھی کر لوں گا۔ تو یہ فاسقین کی صفت ہے، متقین کی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہیں پہ جو ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم اپنا آج کا کلوز کرتے ہیں، یہ پھر انشاءاللہ باقی کی آیات جو ہے وہ اپنے نیکسٹ سیکشن میں دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جزاکم اللہ خیر کثیرا کثیرا۔